अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी। हमारा बेसिकली ये जो पूरे वीक का प्रोग्राम है, ये हफ़्ता शुरू होगा 7 तारीख से लेके 13 जून तक। माह जून का ये दूसरा हफ़्ता है और इस वीक में इंशाल्लाह कराची से मेरी वापसी है और मैं मौजूद होऊंगा लाहौर में। अगर आप अपने किसी भी पर्सनली तौर के ऊपर मसले में रहनुमाई हासिल करना चाहें तो हमारे कशाना ज़ंजानी लाहौर गुलबर्ग ऑफिस में पर्सनली तौर के ऊपर आप लोग अपॉइंटमेंट लेके भी मुझे मिल सकते हैं, या फिर आप लोग व्हाट्सएप कॉल्स या फिर डायरेक्टली कॉल या मैसेजेस के थ्रू भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते की सबसे खूबसूरत चीज़ अगर हम लोग देखें इस्लामी लिहाज से, एक तो माह ज़िकद शुरू हो जाएगा। नया चांद जो है इस हफ्ते के इख्तिताम के ऊपर इंशाल्लाह तुलू होगा, तो माह ज़िकद का आगाज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग देंगे तो इस हफ्ते में दो विलादतें बासादतें हैं, जिसमें एक विलादत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, एक विलादत तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की है और दूसरी बेसिकली मिलाद मसूद है बीबी फ़ातिमा मसूमा कुम हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम का, जिनका रोज़ा मुबारका ईरान के शहर कुम में मौजूद है। तो ये बहुत ही दो मुबारक विलादतें हैं जो कि इस हफ्ते में इंशाल्लाह हमें देखनी नसीब होंगी। और इसके साथ साथ प्लानिटरी पोजीशंस की जहाँ पे बात करते हैं, आसमानी कौंसल के ऊपर बनने वाली जो सितारों की बेसिकली नशिस्त है, तो सितारों की नशिस्त में यहाँ पे इस हफ्ते में बड़ी खूबसूरत प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बनने जा रही हैं, क्योंकि बेसिकली कमर अपनी अच्छी पोजीशन पे होगा, कमर अच्छी पोजीशन पे होगा। लेकिन सैटर्न की, क्योंकि आपको इल्म है कि रेट्रोग्रेशन पिछले महीने की 23 तारीख से स्टार्ट हुई थी और ये चलेगी अक्टूबर के मिड तक। लेकिन इसके साथ साथ जुपिटर की नशिस्त और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ इस हफ्ते में होने वाला साल का पहला शमसी ग्रहण, जो कि 10 जून को होगा। इसी हफ्ते में 10 जून के दिन ये ग्रहण होगा। ये साल का पहला सूरज ग्रहण है जो कि जुज़वी तौर के ऊपर है। पहला जो ग्रहण हुआ था वो कमरी ग्रहण था, जो बेसिकली पिछले महीने की 26 तारीख को लगा और वो कमरी ग्रहण था, साल का पहला ग्रहण। ये साल का दूसरा ग्रहण है, लेकिन साल का पहला शमसी ग्रहण है, यानी कि सोलर एक्लिप्स है और पार्शल है, कंप्लीट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि ये बेसिकली हो रहा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली कोई 1:30 बजे के करीब, 1:15 बजे के करीब स्टार्ट होगा और ये पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जुज़वी तौर के ऊपर देखा जा सकेगा, क्योंकि सूरज की तरफ आप लोग वैसे ही नहीं देख सकते, लेकिन जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली नासा की वेबसाइट के ऊपर आपको इसको पार्शली तौर के ऊपर देख सकेंगे और कुछ हिस्सों में पाकिस्तान में ये देखा जाएगा। लेकिन बेसिकली उस टाइम के ऊपर सूरज इतनी ज़्यादा अपनी चमक दमक दिखा रहा होता है, क्योंकि मेन उस टाइम वो आसमान के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है और ये दोपहर का ही टाइम है। और उसके बाद जब ये स्टार्ट होगा तो इख्तिताम तक चलेगा और ये हो रहा है वैसे जेमिनी वालों के घर में। तो जेमिनी वालों के हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दूसरे जितने भी ज़ोडिक साइंस हैं उसमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर आएंगी, कौन से सदक़ात आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंटली नमाज आयात। नमाज आयात का जैसे कि आपको इल्म है, बहुत सारे बहन भाइयों को इसका तरीका पता चल चुका होगा, क्योंकि मैं अपने हर प्रोग्राम में आप लोगों को ये चीज़ बताता आया हूँ, डेली बेसिस के ऊपर भी, वीकली बेसिस के ऊपर भी और मंथली बेसिस के ऊपर भी। और इसके साथ साथ ज़ंजानी टीवी के ऊपर ही आप लोगों को एक्लिप्स का जो प्रोग्राम है वो भी अपलोड हो चुका है, उससे भी आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उसमें भी मैंने तफसीली तौर के ऊपर इस ग्रहण के टाइमिंग्स, ग्रहण से महफूज रहने के लिए नमाज आयात का तरीका और इसके साथ साथ मैंने सदक़ात भी वहाँ पे बयान कर दिए हैं, तो आप लोग सदका भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली 10 तारीख को है और 10 तारीख को होने वाला जो ग्रहण है ये जुमेरात का दिन बनेगा। जुमेरात का दिन जो कि मंसूब है जुपिटर से, और इसका जो बेसिकली सदक़े का कलर आता है वो वैसे ही ऑलरेडी जर्द रंग की चीज़ें आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये जुमेरात का दिन पीरों फ़कीरों का भी दिन है, औलिया का दिन है, इसके साथ साथ जुमेरात के दिन होने वाला ये जो ग्रहण है और क्योंकि शमसी ग्रहण है, तो हर ज़ोडिक साइन के जितने भी अफराद हैं उनके लिए एक चीज़ तो फिक्स है कि आप लोगों ने 2 रकत नमाज आयात अदा करनी है। और नमाज आयात में जो इस बेसिकली ग्रहण की नीयत होगी वो होगी नमाज कसूफ़ की, क्योंकि चांद ग्रहण में नमाज खसूफ़ और सूरज ग्रहण में नमाज कसूफ़। इसका तरीका बड़ी तफसीली तौर के ऊपर मैंने आपको बयान भी किया अपने पिछले वीकली वीडियो में। इसके साथ साथ इसका जो मुख्तसर तरीका है उसको मंगवाने के लिए, इवन ब्रीफ वाला जो तरीका है उसको मंगवाने के लिए आप लोग मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर मुझे पर्सनली तौर के ऊपर मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू इसको मंगवा भी सकते हैं स्क्रीनशॉट में, या फिर आप लोग ज़ंजानी जंतरी अगर आपके पास मौजूद है, या 12 इमामिया जंतरी या अलबरूनी तकवीम
تو اس میں بھی آپ کو اس کا نماز کا طریقہ مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو صدقہ جو مین چیز ہے کہ آپ لوگوں نے نماز ادا کر لی، احتیاط کر لی، صدقہ جو آپ لوگ بیسیکلی دیں گے گرہن سے یا تو پہلے دے دیں، اگر ایسے بہن بھائی جو میرا پروگرام گرہن کے بعد دیکھ رہے ہیں تو آپ تب بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور صدقہ تب بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ تو صدقہ بیسیکلی آپ لوگ حسب توفیق دیں گے 1 کلو کی مقدار میں گندم یا باجرے کی، اور اگر آپ کو گندم باجرہ نہیں مل رہا جو کہ کبوتروں کو پرندوں کو ڈالا جاتا ہے تو پھر آپ لوگ بیسیکلی کوئی زرد رنگ کی دال بھی لے سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ شہد لے کے بھی کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ کے اوپر ڈال سکتے ہیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے جو ہیں اس شہد کو چوس لیں۔ تو یہ بیسیکلی صدقات ہیں جو کہ آپ لوگ گرہن کے ٹائمنگز میں دے سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر ڈیٹیلز کے اکارڈنگلی آپ کو لاسٹ ویک بھی میں نے بیان کی تھیں، ابھی بھی کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اختتام کو میں آپ کو گرہن کا لنک بھی دے دوں گا، تو گرہن کا آپ کو لنک مل جائے گا ویڈیو کا، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی، تو آپ لوگ وہاں سے اس کی گرہن کی سولر اکلپس کی جو ویڈیو ہے زنجانی ٹی وی کے اوپر، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں تفصیل آپ کو ٹائمنگز کی، احتیاط کی، وہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو مین چیز جو کہ لاسٹ ٹائم بھی بہت سارے لوگوں کے مجھے فون کالز آئے تھے، میسیجز آئے تھے، تو سب سے مین چیز آتی ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں پریگننسی میں کیا احتیاط ہونی چاہیے۔ تو بیسیکلی پریگننسی کی جو احتیاط ہے، سب سے میجر احتیاط تو یہ ہے کہ آپ لوگ کھلے آسمان کے نیچے مت جائیں، اپنے روم میں رہیں، کام کریں، اپنے نارمل روٹین کے کام کریں۔ آپ لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، باقی قرآن پڑھ سکتے ہیں، باقی اپنے روٹین کے کام کر سکتے ہیں۔ صرف آپ لوگوں نے کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانا جس ٹائم تک یہ گرہن ابتدا سے اختتام تک ختم نہیں ہوتا۔ دوسری جو چیز اس میں احتیاط کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں کٹنگ آتی ہے، جس میں جیسے کپڑے کاٹنا، سبزی کاٹنا، یا کوکنگ کرنا، یا پھر کوئی ایسا سلائی کڑھائی کا کام جس میں سوئی کا استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی نوکیلی چیز کا۔ تو کوئی ایسی چیز آپ لوگ نہیں کریں جس میں بیسیکلی کٹنگز اور سلائی کڑھائی اور یہ ساری چیزیں آتی ہوں۔ ان چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور یہ احتیاط صرف پریگننٹ خواتین کے لیے ہیں، نہ ہی ان کے شوہروں کے لیے ہیں، نہ ہی فیملی کے کسی دوسرے ممبر کے لیے ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کو بہت سارے یوٹیوب چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ملتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ ڈرا دیا جاتا ہے، بہت زیادہ ایک مبہم چیزیں پیدا کر دی جاتی ہیں اور کلیریفائی نہیں کی جاتی۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے، اور اے کیو ٹی وی کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس سے ہم لوگ آپ کو ڈیٹیل میں بڑی سمپل اور سادہ چیزیں بتایا کریں۔ ہم لوگ آپ کو کسی بھی طور کے اوپر کوئی مبہم چیزیں جس کو بیان جو ہے وہ پورے انداز میں نہ کیا گیا ہو، کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیز نہ بتائی جائے اور آپ کو ڈیٹیلز ایک ایک چیز بتا دی جائے تاکہ سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کسی بھی طور کے اوپر بعد میں کوئی پریشانی اور مسئلہ نہیں ہو۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر چیز آسانی سے کلیریفائی ہو اور آپ لوگ بعد میں کسی بھی چیز کے لیے مجھے این ضرورت کے علاوہ کوئی کانٹیکٹ نہ کرے۔ لیکن پرسنلی طور کے پر آپ کا اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو کہ جنرل زوڈک سائنس سے حل نہیں ہوتا، جو کہ بیسیکلی آپ کے ذاتی ذائچے سے ڈیل ہوگا، ذائچی پرسنل ہورoscope سے ڈیٹیل سے ڈیل اپ ہوگا، اس کے لیے آپ لوگ مجھے پرسنلی طور کے پر مل بھی سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے کے، اور کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ صدقات اور احتیاط ہیں وہیں پہ ہر زوڈک سائن کے لیے بیسیکلی جو کمر کا شرفی گھر سے گزرنا ہے، چاہے ویسٹرن ہو یا ویدک اسکول آف تھاٹ ہو، اس کے اکارڈنگلی ہر زوڈک سائنس کے حالات اس ہفتے کے کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل کی جانب۔ ایریز برج حمل، برج حمل کے بیسیکلی جو لوگ ہیں، آپ لوگوں کے لیے پورا ہفتہ دیکھا جائے تو بیسیکلی آپ لوگوں کی قوت فیصلہ تھوڑی سی امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑا سا سوچیں سمجھیں، اچھی طرح چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کے بعد آپ لوگ کوئی اچھا قدم یا کوئی فیصلہ اٹھائیں۔ کوئی بھی معاہدہ کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا رک جانا چاہیے۔ ہر طرح کی صورتحال میں بڑے آرام سے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ لوگوں نے ڈیسیژنز کرنے ہیں پورے ہی ویک میں، کوئی ایک دن اسپیسیفک نہیں ہے، اس میں پورا ہفتہ آتا ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے کیوں نہ ہو، ایون اگر آپ لوگ خاتون خانہ ہی کیوں نہ ہو، آپ لوگوں نے ہر معاملات میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ اتنی امپروو نہیں ہے۔ شاید حالات آپ کے سامنے کچھ ایسے ہوں گے کہ آپ لوگ دیکھنے کے باوجود بھی وہ فیصلہ بہتر نہیں کر پائیں گے، فوری طور کے اوپر تھوڑا سا رک کے سوچ سمجھ کے فیصلوں کو نظر ثانی کر کے پھر دوبارہ سے کریں گے تو وہ زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوں گے۔ آمدنی کے لحاظ سے یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے تو خاص اتنی زیادہ پرابلمز نہیں ہیں، لیکن آمدنی کے لحاظ سے آپ لوگوں کے تھوڑے سے ایکسپینسز ضرور بڑھ سکتے ہیں، اخراجات ضرور بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا تو اولاد کی اضافی فرمائشوں کی وجہ سے، یا پھر آپ لوگوں کی معاملات محبت، شریک محبت کی، محبوب کی فرمائشوں کے سلسلے میں تو اخراجات تھوڑے سے انکریز رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن بیسیکلی آپ لوگوں کے پھر بھی فائنینشیل پرابلمز اتنے زیادہ نہیں ہوں گے۔ صرف اخراجات کو تھوڑا سا مینج کر لیا جائے تو پورا ہفتہ آپ لوگوں کا بڑا خوبصورت انشاءاللہ گزر جائے گا۔ سفر کے حوالے سے یہ ویک کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو ہے کہ پچھلے ہفتے میں
جو چیزیں آپ کی سفر کے حوالے سے رکاوٹ کا شکار تھیں اس ہفتے میں انشاءاللہ وہ کافی حد تک مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کوئی اچانک سے آپ لوگ ٹریول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ سفر سے جو فائدہ کا گھر ہے بیسکلی اس میں پلانٹری پوزیشن اتنے اسٹرانگ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آپ لوگوں نے جب بھی سفر کرنا ہے صدقہ ضرور دینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ گرہن کا بھی آپ کو علم ہے کہ 10 تاریخ کو گرہن ہے، تو گرہن کے اثرات 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے صدقہ آپ لوگوں نے دے کے پھر سفر کرنا ہے. عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، آپ کے دوست، آپ کے ازدواجی ریلیشن، آپ کے ملازمتی معاملات، آپ کے افسران کے ساتھ روابط، آپ کے کو ورکر کے ساتھ تعلقات، آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ مشترکہ نوعیت کے ہیں یا پھر ذاتی بزنس میں جن لوگوں کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں، ہر طرح کے تعلقات میں آپ لوگ کافی حد تک انشاءاللہ ایکٹیو و متحرک نظر آتے ہیں. ہر ایک کے لیے آپ کا سپورٹیو بیہیویئر ہے، سپورٹیو رویہ ہے. آپ لوگ ان کی زندگیوں میں کافی حد تک انشاءاللہ مثبت پہلو اجاگر کر پائیں گے. لیکن ایک چیز آپ لوگوں نے ایک چیز ذہن نشین رکھنی ہے کہ جو بھی چیز آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں شاید اس کا صلہ آپ لوگوں کو اتنا اچھا نہ مل پائے. آپ لوگوں نے اس بارے میں مایوس بالکل نہیں ہونا، کیونکہ صلہ ملنے کے لیے اگلا جو ہفتہ ہے وہ آپ کے لیے زیادہ پازیٹیو ہے. تو اس ہفتے میں صلے کی توقع تھوڑی سی کم رکھیے گا. ادروائز باقی یہ ویک آپ لوگوں کا کافی پازیٹیو ہے. خانگی خوشحالی کے لحاظ سے، زمین جائیداد پراپرٹی سواری سے فوائد ملنے کے لحاظ سے چیزیں تھوڑی سی ڈیلے کے ساتھ ہی صحیح لیکن انشاءاللہ ہو جائیں گی. اس میں آپ کو کوئی اتنا پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ جو ہے یہ امپروومنٹ کی طرف جاری ہے. فزیکل ہیلتھ امپروومنٹ کی طرف جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جو تعلقات ہیں اپنے ماتحت افراد کے ساتھ اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے کلیریفائی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. تھوڑا سا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، آپ کی بات شاید وہ انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں. تو اس بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے الفاظ کو دوبارہ سے کلیریفائی کر دینا چاہیے. ازدواجی ریلیشن شپ میں خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، رنجشیں، پرابلمز، مسائل کا خاتمہ نظر آتا ہے. کام چاہے آپ کا مشترکہ ہو یا ذاتی ہو، دونوں ہی صورتوں میں چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ آسانیوں کی طرف ہیں. وراثتی معاملات اور لٹیگیشن کے لحاظ سے جتنی بھی چیزیں ہیں اتنا زیادہ بھرپور فائدہ تو نہیں مل پائے گا، لیکن چیزیں پھر بھی تسلسل کے ساتھ آہستہ آہستہ تھوڑا سا چلنا شروع ہو جائیں گی. آپ لوگوں کے سوشل لنکس دیکھے جائیں تو کافی ڈیولپڈ ہیں، لیکن توقعات جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس کے ساتھ جو نیکی کر رہے ہیں اس کی توقع اس ہفتے میں شاید آپ کو اتنی نہ مل پائے، لیکن اگلا ہفتہ آپ کا اس لحاظ سے کافی حد تک انشاءاللہ خوشگوار ہے. اس پورے ہفتے کے جو صدقات ہیں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو کا انٹروڈکشن کا حصہ ضرور سن لیں، جس میں گرہن کے بارے میں تمام تر احتیاطی تدابیر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے جو گرہن کا صدقہ اور نماز آیات کا طریقہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو انٹروڈکشن میں ضرور مل جائے گا. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب. ٹورس برج ثور. برج ثور کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی آپ لوگوں کے مزاج میں تھوڑی سی شاہانہ فطرت اور شاہانہ طور کے اوپر انداز زندگی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا ایک چیز تو زیادہ اچھی ہے کہ شاہانہ مزاجی کی وجہ سے آپ لوگ میں اعلیٰ ظرفی بھی نظر آئے گی کہ آپ لوگ اپنی ذات سے دوسروں کو بلیس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ فائدہ چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو، ضروری نہیں کہ یہ مالی ہی فائدہ ہو، یہ اخلاقی بھی ہو سکتا ہے. آپ کا کوئی اچھا ڈسیزن بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اچھی سوچ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے اچھے الفاظ کا اظہار بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں کو کوئی اچھی اوپینین بھی ہو سکتی ہے. تو بیسکلی آپ لوگوں کی زندگی میں دوسروں کو اپنی ذات سے بھرپور فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ہفتہ کافی حد تک خوشگوار نظر آتا ہے. لیکن اس پورے ویک کی جو بیسکلی احتیاط ہے وہ احتیاط ہے آپ لوگوں کی فائنینشیل میٹرز، آپ لوگوں کے آمدنی سے جڑے ہوئے معاملات، کیونکہ فائنینشیل پرابلمز آپ کے تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں، اخراجات تھوڑے سے انکریز ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آمدنی کے لحاظ سے چیزیں تھوڑی سی پرابلماتک رہیں گی. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا چیزوں کو پلان آؤٹ ضرور کر لینا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر سفر کرنا ہے تو سفر کے جتنے بھی اغراض و مقاصد ہیں اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا پہلے سے ایک دفعہ اوور ویو کر لینا ہے. چاہے آپ تجدید کے لیے سفر کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی پریزنٹیشن کے لیے ٹریول کر رہے ہیں، چاہے کسی خاص کاروباری یا ملازمتی مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں، ایک دفعہ تو چیزوں کو آپ لوگوں نے ویریفائی ضرور کر لینا ہے. پھر اس کے بعد ٹریول کیجیے گا اور ٹریول سے پہلے صدقہ ضرور دیجیے گا، کیونکہ بیسکلی گرہن کا ٹائم ہے، گرہن کا ہفتہ ہے، اور اس کے ساتھ صدقہ دے کے سفر کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کی انشاءاللہ آسانیوں کی طرف رہ پائیں گی. اس کے ساتھ صرف آپ لوگوں نے اس ہفتے میں جو احتیاط برتنی ہے وہ مالی طور کے اوپر پلاننگز کی ہے، اخراجات کو سمیٹنے کی ہے، کیونکہ شاہانہ مزاجی کی وجہ سے بھی کچھ اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں. عزیز و اقارب، رشتہ دار اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات آپ کے کافی خوشگوار رہنے والے ہیں. کچھ اتنی پرابلمز آپ کی رہتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ ماضی میں بھی جو رنجشیں ہوئی تھیں، بلا وجہ بحث و تکرار اور بلا وجہ کوئی ناراضگیاں ہوئی تھی، اختلافات ہوئے تھے، لڑائی جھگڑے ایون ہوئے تھے آپ کے نیبرز کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، چیزیں سلجھنے کی طرف جائیں گی، چیزیں سمیٹنے کی طرف جائیں گی، چیزیں صحیح ہونے کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ ریلیشن شپ وائز پازیٹیو ہے. خانگی معاملات کو دیکھا جائے تو خانگی طور کے اوپر آپ کے ذہن میں اور آپ کی سوچ میں ہر وقت گھریلو معاملات
آپ کے فیملی ممبرس کی خواہشات، والدہ کے لحاظ سے تمام تر معاملات آپ کے سوچ میں ہر وقت جو ہے محو سفر رہیں گے، تو اس لحاظ سے خانگی طور کے پر کچھ اتنی پرابلمس نہیں نظر آتی۔ سواری کی تبدیلی، پراپرٹی کی تبدیلی یا پراپرٹی کی سیل پرچیز، گھر کے شفٹنگ کا ارادہ، اس ہفتے میں چیزیں آلریڈی جیسے چل رہی ہیں ان کو چلنے دیں، خاص تبدیلیاں کرنا اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں ہے۔ تبدیلیوں کے لیے اگلا ہفتہ رکھ لیں، چاہے وہ خانگی طور پہ ہوں، چاہے وہ تعمیر کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ پراپرٹی کی ڈیلنگ کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ سواری کی تبدیلی کے لحاظ سے ہو۔ چیزوں کو تھوڑا سا آپ لوگ ڈیلے کر دیں گے تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ اگلا ہفتہ اس بارے میں زیادہ خوشگوار ہے۔ اس کے ساتھ اس پورے ہفتے میں دیکھا جائے تو معاملات محبت کافی حد تک پازیٹیو نظر آتے ہیں کہ اختلافات خاتمے کی طرف بڑھیں گے۔ وہ حالات جو بالکل رکاوٹ کا شکار تھے، بات چیت کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی جانب جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کو بٹھا کے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بالکل ہلکی پھلکی کاؤنسلنگ کی ضرورت رہے گی۔ اگر آپ لوگ یہ کاؤنسلنگ نہیں کر رہے تو ویکنڈ کے اوپر جا کے آپ لوگوں کے لیے پرابلمس ہو سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر بالکل ہلکی پھلکی، بہت زیادہ نہیں، آپ لوگوں نے کاؤنسلنگ ضرور کرنی ہے اپنی اولاد کی، تاکہ ان کے جتنے بھی ذہن میں کوئی خدشات ہیں، پرابلمس ہیں، چاہے وہ تعلیم کے ہوں، چاہے ان کے پرسنل میرٹس کے ہوں، چاہے وہ ان کے کریئر کے ہوں، ہر طرح کے پرابلمس ان کے ذہن سے پرسکون کیفیت میں رہیں۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی انشاءاللہ کافی حد تک خوشگوار رہے گی، لیکن آپ لوگوں کے ملازمتی ذمہ داریاں اضافی توجہ کی حامل نظر آتی ہیں، اس میں قطعی طور کے پر کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مشترکہ مفادات کے کاموں میں فضول قسم کے لوگ بلا وجہ رکاوٹ پیش کر سکتے ہیں، جس وجہ سے مشترکہ مفادات کے کاموں کا پورا ہونا تھوڑا سا تاخیر کی صورت میں ہو تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہی تاخیر ایک طرح سے آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، کیونکہ چیزیں سٹل ابھی اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ تکمیل کی طرف چلی جائیں۔ تو اگر مشترکہ نوعیت کے کاموں میں تھوڑا سا ڈیلے چل رہا ہے تو اس کو آپ ایز اٹ از چلنے دیں، آپ اس کو فوری طور کے پر حل کی طرف مت لے کے جائیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کی ابتدا میں ہی یہ تمام تر چیزیں سارٹ آؤٹ ہونے جا رہی ہیں اور معاملات آپ کے حق میں مثبت رہیں گے۔ ازدواجی طور کے پر یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے تو ازدواجی زندگی، رومانوی زندگی، دونوں ہی چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو ہیں کہ چیزیں کلیریفیکیشنز کی طرف جا رہی ہیں، چیزیں خدشات کے خاتمے کی طرف جا رہی ہیں، بلا وجہ کے وہم وسوسے کا جو ایک شبہ تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے رشتے میں مضبوطی انشاءاللہ آ پائے گی۔ وراثتی نوعیت سے چیزیں دیکھیں جہاں لٹیگیشن کے لحاظ سے معاملات کو دیکھا جائے تھوڑا سا سست روی کے ساتھ ہی صحیح، لیکن چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن نتائج ابھی فوری طور کے اوپر کوئی اخذ نہیں ہوں گے، اس لیے آپ لوگوں کو توقعات اتنی زیادہ نہیں رکھنی چاہیے۔ کریئر، کاروبار، روزگار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کریئر آلریڈی جو چل رہا ہے اس میں آپ کا عزت اور وقار بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن نئے کام کی شروعات کے لیے یہ ہفتہ بالکل بھی خوشائند نہیں ہے۔ حلقہ احباب کی بات کیجیے تو حلقہ احباب آپ کے لیے کافی حد تک خوشگوار ہے، آپ کی جتنی توقعات ان سے وابستہ ہیں کافی حد تک انشاءاللہ فلفل ہو پائیں گے، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس ہفتے میں آپ نے جو احتیاطی تدابیر کرنی ہے اس کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو کا انٹروڈکشن والا حصہ ضرور سن لیں، جس میں گرہن کے ٹائمنگ، گرہن کی پوری احتیاطی تدابیر، نماز کا طریقہ اور کیا صدقہ آپ لوگ دیں گے وہ تمام تر چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب۔ جیمنائی، برج جوزا۔ برج جوزا کے حامل جو لوگ ہیں بیسیکلی یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کی سوچ، مزاج، پرسنالٹی میں تھوڑا سا مثبت پہلو اجاگر رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ تھوڑا سا وہم وسوسوں میں آپ لوگ الجھاؤ کا شکار ہیں، اور بیسیکلی جو حاسد قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کا وقت زیادہ ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ یہی چاہیں گے کہ آپ کا کام ڈیلے رہے، تاخیر میں رہے، ڈیسیجن میکنگ آپ کی اتنی امپروو نہ ہو، مسائل آپ کے حل نہ ہو، اور کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کے اخراجات آپ کے سر کے اوپر پڑے رہیں اور فائنینشیل پرابلم سے آپ لوگ گزرتے رہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ بیسیکلی پورا جو ہفتہ ہے آپ کے لیے کہیں نہ کہیں پہ اچھی چیزیں ضرور سمیٹے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی چیزوں کو چننا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا ہے، حساسیت سے باہر نکلنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے ذہن کے اوپر سوار بالکل نہیں کرنا، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ لوگوں نے مسائل کو ٹیکل آؤٹ کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ دوسروں کی باتوں میں اڑے رہے، اگر آپ لوگ دوسروں کی بلا وجہ کی الجھنوں میں پڑے رہے اور بلا وجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے ذہن کے اوپر آپ لوگوں نے سوار رکھا اور پرانی ماضی کی غلطیوں سے آپ لوگوں نے اگر اپنی جان خلاصی نہیں کروائی تو پھر آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، پیسہ بھی ضائع ہوگا، انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پروڈکٹیوٹی کے سارے کام ایز اٹ از وہیں پہ رہ جائیں گے۔ تو کوشش کریں اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ لوگ اس ہفتے کے آغاز سے ہی اس کو سٹارٹ کر دیں، چیزیں پلان آؤٹ کر لیں آپ نے کیسے لے کے چلنی ہے، کیونکہ یہ ہفتہ بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے، گرہن کا ہفتہ ہے، تو اس لحاظ سے گرہن کے اوقات میں، اور گرہن بیسیکلی ہو بھی رہا ہے آپ کے ذہن کے گھر میں، تو آپ کو بلا وجہ خیالات کو منتشر رہے گا، ڈسٹارٹ رہے گا، تو تمام تر چیزوں کو آپ لوگوں نے یکجا کرنا ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لے کے آنا ہے، کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کرنا ہے، اوور سینسٹیوٹی سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے، اور اوور سینسٹیوٹی ہی نہیں بلکہ آپ لوگوں نے اوور کانفیڈنس سے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا بیلنس میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے، جو کہ پچھلے 2 سے 3 ہفتے میں آپ لوگوں کو میں کنٹینیوسلی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کی کوشش کریں، ریلیشنز میں بھی، سوچ میں بھی، ڈیسیژنز میں بھی،
एटीट्यूड में भी, क्योंकि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे इकदाम या कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं जिसके बारे में आपको बाद में पशेमानी हो गई है, जिसके बारे में आप लोगों को बाद में एहसास नदामत होगा कि आप लोग चीज़ों को बेहतर कर सकते थे तो आपने क्यों नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैठ जाएं आराम से, अपना रोड मैप तैयार करें, अपनी प्लानिंग तरतीब करें, अपने डे टू डे लाइफ को पूरे हफ्ते के बारे में प्लान आउट करें कि आपने कौन सा काम किस दिन और किस टाइम पे किस तरह करना है और किसके साथ मिलकर करना है, किसके मशवरे से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग। अदरवाइज आपके पूरे हफ्ते में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है अगर आप लोग डिसीजन मेकिंग अपनी सही कर लेते हैं। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी नहीं लेके जाएंगे, ओवर सेंसिटिविटी की तरफ भी नहीं लेके जाएंगे, तो चीज़ें आपकी बड़ी पॉजिटिव हो जाएंगी। सिर्फ आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी को रोज़ाना सुबह जब भी आप उठेंगे कोई एक ऐसा अमल आप ज़रूर करें, चाहे वो कुरानी हो चाहे रूहानी हो, जो भी जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, चाहे वो एक्सरसाइज ही क्यों ना हो। आप लोग कोई ऐसा अमल जरूर करें इब्तिदा में जिससे आप लोगों का दिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट हो और चीज़ें आपकी बाद में बेहतर हो सकें। चाहे वो मराकबा हो, चाहे वो किसी भी तौर के पर योगा, रैकिंग हो, कोई भी चीज़ हो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दिला सके। माली लिहाज से कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। माली लिहाज से पिछले हफ्ते में प्रॉब्लम ज़रूर थी, लेकिन ये हफ्ता आप लोगों का फाइनेंशियली तौर के ऊपर इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आमदनी के लिहाज से चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आती हैं। जहाँ पे पैसे रुकावट का शिकार थे वो पैसे वापस मिलते हुए नजर आते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसको थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश करें। अपने ताल्लुकात हर तरह के रिलेशन से, चाहे वो अजीज़ो क़ारिब हों, बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, कोई भी फ़र्द हो, दोस्त बाब हो, सोशल लिंक्स हो, मुश्तरका मफादत के काम हो, आपकी औलाद ही क्यों ना हो, आप जिससे मोहब्बत करने हैं वो शख्स ही क्यों ना हो, शरीक हयात ही आपका बेशक क्यों ना हो, आपके मातहत कोवर्कर्स, अफसरान जिनके साथ आप मिलकर बिजनेस डीलिंग्स करते हैं, ऐसे तमाम लोग, आपके सोशल लिंक्स, हर तरह के रिश्तों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बैलेंस रख के चलने की कोशिश करनी है। जिस फर्द की जहाँ पे हैसियत है, जहाँ पे जगह है, उसको उतना ही मुकाम देना बड़ा अशद ज़रूरी होगा, ना ही उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। अदरवाइज बैलेंस जहाँ पे बिगड़ा वहीं पे रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ साथ सफ़र कर रहे हैं, सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें। सफ़र बग़ैर किसी मकसद के नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने सैर व तफरी के लिए कोई ट्रैवल करना है तो उसके लिए अगले हफ्ते का इंतखाब कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज सैर व तफरी के दौरान डिप्रेशन बिल्कुल भी आप लोगों को एंजॉय नहीं होगा। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें, आप लोगों के ऐसे तवक्कुआत जो कि आपके रिलेशन से लिंकअप हैं, ऐसे काम, ऐसे एक्सपेक्टेशन जो कि आपके अजीज़ो क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाई, आपके नेबर्स, आपके दोस्तों के साथ हैं, तो ऐसे तमाम कामों में आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा याद दहानी उनको बार बार करवाते रहें, फिर चीज़ें आपकी पूरी होंगी। अगर आप एक दफ़ा कह के माजी की तरह ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर पर हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को थोड़ा सा बार बार उनको रिकॉल करवाना पड़ेगा, फिर ही चीज़ें पॉजिटिव होंगी। खानगी मामलात भी सेम एहतियात के हामिल हैं। घर को शिफ्ट करना, घर की तमीर का इब्तिदा करना, प्रॉपर्टी डीलिंग करना, सवारी को तब्दील करना, स्विच करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, आप लोगों ने एग्रीकल्चर में डीलिंग्स करना या फिर नई इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग में करना, कतई तौर पर इतनी मुनासिब नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा रोक लेना ज़्यादा पॉजिटिव है। अगले हफ्ते तक पोस्टपोन कर दें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो आपकी फिजिकल हेल्थ, सिर्फ जहनी तौर के ऊपर थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। फिजिकली तौर के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आपके लिए नज़र नहीं आती। इसके साथ साथ विरासती मामलात हों या आपके कोर्ट कचहरी के लिटिगेशंस के मामलात हों, कोशिश करने से कहीं पे अच्छा सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तजर्बाकार लोग, वालिद की शफकत, उनकी दुआएं, उनकी सपोर्ट और उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनकी एडवाइजेस के ऊपर अमल करें तो चीज़ें डेफिनेटली तौर के ऊपर आपके लिए लिटिगेशंस के एतबार से काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें करियर, कारोबार, रोज़गार के एतबार से अगर तब्दीली नहीं कर रहे चीज़ों में तो चीज़ें बहुत बेहतरीन है, लेकिन जहाँ पे तब्दीली करेंगे वहीं पे थोड़ा सा आप लोग ज़हनी तौर के ऊपर स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको चलने दीजिए। सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके आएँ और ग्रहण से महफूज रहने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या सदका देना है, कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है और आप लोगों ने कौन सी नमाज आयात पढ़नी है ग्रहण में, तो ये सारी तफसीलात आपको मिलेंगी इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में। उसको लाजमी तौर के ऊपर सुन लें ताकि आप लोग अपने पूरे हफ्ते को बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट कर सकें। आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। कैंसेरियंस, बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशगवार नज़र आता है। डिसीजन मेकिंग बड़ी खूबसूरत है। सिर्फ आप लोगों ने जल्दबाजी से अवॉइड करना है, गुस्से को अपनी तबीयत में बिल्कुल हावी नहीं होने देना। जल्दबाजी, गुस्सा, इन दो चीज़ों से आप लोगों ने इज्तनाब करना है। अदरवाइज आपके बाकी कामों में कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। डिसीजन मेकिंग बड़ी उम्दा है, हालात के ऊपर बड़ी खूबसूरत निगाह है और हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करने के बाद ही आप लोग हर फैसले के ऊपर अमल दरामद करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से हर काम आपका बड़ा पॉजिटिव होगा, हर काम आपका बड़ा पाया तकमील तक पहुँचेगा। तो चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, चाहे वो फाइनेंशली हो, चाहे वो आपके मुलाजमती हों, चाहे वो आपकी मुश्तरका हों, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हों। हर तरह के प्रैक्टिकल काम्स आपके लिए बड़े आसानी के साथ तरतीब पाते हुए नजर आते हैं। सिर्फ आप लोगों ने कोशिश करनी है
کہ جلد بازی اور ایگریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے، ریلیشنز میں بھی، کام کے دوران بھی، اور کسی بھی طور کے اوپر چیزوں کو فائنلائز کرتے ہوئے بھی. ایون آپ لوگوں نے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کے بارے میں بھی فوری طور کے اوپر اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کرنا. رک جائیں، چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں. بے شک اس میں ہفتے کے 1 سے 2 دن گزر جائیں، اس کے بعد چیزوں کو فائنلائز کر لیں تو چیزیں زیادہ مناسب رہیں گی. اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ہفتے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائی، آپ لوگوں کے نیبرز، آپ لوگوں کے بڑے بہن بھائی ہوں یا چھوٹے بہن بھائی ہوں، ہلکا ہے باب آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، چاہے آپ لوگوں کو فائنینشلی طور کے اوپر سپورٹ ہی کیوں نہ چاہیے ہو، آپ کسی بھی ریلیشن سے بلا جھجک سپورٹ مانگ سکتے ہیں. آپ کے لیے تمام لوگ بڑے فیوریبل نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ آمدنی کے لحاظ سے چیزیں کافی حد تک خوشگوار ہیں. کچھ اتنی پرابلمز آپ کے فائنینشلی طور کے اوپر رہتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ کوشش کرنے سے درینہ خواہشات بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہیں. خانگی ماحول میں خوشگوارانہ اقدامات آتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن والدہ کی صحت کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط لازم رکھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گھر کی شفٹنگ، پراپرٹی کی ڈیلنگ، سواری کو تبدیل کرنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے. تجربہ کار لوگوں کی رائے لازمی طور کے اوپر شامل حال رکھیں. ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ یا ٹریڈنگ میں انویسٹمنٹس پہلے سے اگر چل رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نئے سرے سے کرنا چاہتے ہیں تو تب تھوڑا سا رک جائیں اور گرہن کے بعد اگلے ہفتے کر لیں، وہ زیادہ مناسب رہے گا. معاملات محبت میں حاسد قسم کے لوگوں کی حد بندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ لوگ اپنی غلط فہمیوں کو ختم کر پائیں گے. لیکن اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کے اوپر سٹل آپ لوگوں کو نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھوڑے سے تفکرات نظر آتے ہیں، تھوڑے سے خدشات اور وہم وسوسے نظر آتے ہیں. ان کا ایٹیٹیوڈ اتنا پازیٹیو نہیں ہے جس کو اگر آپ لوگ بر وقت سارٹ آؤٹ کر لیں تو آپ کے لیے بھی پرابلمز نہیں ہوگی اور ان کے لیے بھی نہیں ہوں گی. آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ کافی حد تک انشاءاللہ امپروو رہتی ہوئی نظر آتی ہے. ملازمتی معاملات کافی خوشگوار ہے. اس کے ساتھ ساتھ پارٹنرشپ کے جتنے معاملات ہیں سست روی کے ساتھ ہی صحیح، لیکن انشاءاللہ برقرار رہیں گے، چلتے رہیں گے. آپ کا شریک کار تھوڑا سا وہم وسوسوں کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن آپ اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چیزوں کو کور کر لیں گے. ازدواجی ریلیشن شپ میں چیزیں کافی حد تک خوشگوار ہیں. ایون آپ کا شریک حیات آپ کو کچھ ایسے اچھے آئیڈیاز دے سکتا ہے جس سے آپ لوگوں کو فائنینشلی طور کے بینیفٹس مل سکیں. ایون اگر کسی جگہ آپ کے پیسے رکے ہوئے ہیں یا کسی نے آپ سے قرض لیا تھا، تقاضا کرنے سے واپس بھی مل سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وراثتی معاملات یا لیٹیگیشن سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، تجربہ کار لوگوں کے مشاورت کے ساتھ کوئی اچھا سلوشن آپ کو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر مل جائے گا. کریئر، کاروبار، روزگار کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جائے تو تبدیلی بالکل بھی آپ کو سوٹ نہیں کرے گی. جو چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں صرف انہی کو آپ لوگ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس لازمی طور کے اوپر رکھیں. کریئر، کاروبار، روزگار میں نئے معاہدے بھی سوٹ نہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو نئے ایگریمنٹس کو بھی روک لیں اور گرہن کے بعد اگلے ہفتے میں لے جائیں. اس کے ساتھ اس پورے ہفتے کی جو احتیاطی تدابیر آپ لوگ کریں گے، جو کہ گرہن کے حوالے سے، نماز آیات کے حوالے سے اور صدقہ کی صورت میں ہوگی، اس کے لیے آپ لوگ میرے اس ویڈیو کا انٹروڈکشن والا حصہ لازمی طور کے اوپر سن لیں. تمام تفصیل آپ کو اس میں مل جائے گی. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن پہ. لیو، برج اسد. برج اسد کے حامل لوگ ہیں بیسکلی. یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا کریئر، کاروبار، روزگار کے اعتبار سے بہت زیادہ ایکٹیو و متحرک نظر آتا ہے. لیکن ایک چیز جو آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ ہلکا باب کے ساتھ بہت زیادہ توقعات کی وابستگی نہیں ہونی چاہیے. دوسروں کے ساتھ اتنا کریں جتنا آپ کو بعد میں ڈپریشن نہیں ہو، کیونکہ آپ لوگوں کو صلہ ملنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اس ہفتے میں صلہ آپ لوگوں کو لوگوں سے بالکل بھی نہیں ملے گا، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی قریبی دوست کی نہ ہو، کتنے ہی قریبی آپ کے بیسکلی احباب کیوں نہ ہو، سوشل لنکس کیوں نہ ہو. آپ لوگوں کو فائدہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملے گا. اس ہفتے میں دوسروں کے ساتھ توقعات کی وابستگی سوائے مایوسی کہ آپ کو کچھ نہیں دلائے گی. کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو جہاں پہ وننگ ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے، جہاں پہ لیڈرشپ رول چل رہا ہے، جہاں پہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے، اس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو آپ لوگ اپنی سوشل لنکس میں بھی ڈیولپ رکھیں کہ آپ لوگ دوسروں کے ساتھ جو بھی اعلیٰ ظرفی کر رہے ہیں اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے توقع رکھیں. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اور بلند مرتبہ ملے گا. ادروائز انسانوں سے صلے کی توقع آپ کو ڈپریشن دلائے گی اور ڈپریشن آپ کے کاموں میں رکاوٹیں لے کے آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ آمدنی کے لحاظ سے چیزیں دیکھی جائیں تو کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اپنے اخراجات کو تھوڑا سا روک لینا چاہیے، کیونکہ اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈلی طور کے اوپر کچھ ایکسپینسز نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے فائنینشیل پرابلمس ہو سکتے ہیں. ادروائز ویسے اگر آپ اخراجات نہیں کر رہے تو آمدنی کے لحاظ سے کچھ اتنی پرابلمس نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سفر کا ارادہ ہے تو سفر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وسیلہ ظفر اور آپ کی خواہشات کے مطابق رہے گا، لیکن سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں. عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے جو کام کر رہے ہیں کوشش کریں گے چیزوں کو بہتر طور کے اوپر سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک دفعہ ان سے مشورہ ضرور کریں. نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ بڑی پازیٹیو ہے. نو ڈاؤٹ آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے، جو اقدامات کریں گے، جو چیزوں میں ریفارمز کریں گے، اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. لیکن پھر بھی اگر آپ کو مشترکہ مفادات کو لے کے چلنا ہے
अगर आपको रिलेशंस को बरकरार रखना है तो फिर भी आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी, एक दफ़ा उनसे चीज़ों को शेयर करना पड़ेगा, फिर बेशक डिसीजन आपका अपना ही क्यों ना हो, चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगी, काम के लिहाज से भी और रिलेशनशिप के लिहाज से भी। इसके साथ साथ खानगी मामलात में थोड़े से हासद किस्म के लोग बिला वजह प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आते हैं और मुतवक्का तौर के पर अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है। तो कोशिश करें अज़दवाजी ज़िंदगी में जो हासद किस्म के लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी हदबंदी करें, और खानगी माहौल में भी जो तनाव खिंचाव चल रहा है उसको थोड़ा सा अपनी इजाफी तवज्जो के साथ आप लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अदरवाइज प्रॉपर्टी की सेल परचेज, घर की तमीर का आगाज़, घर की शिफ्टिंग या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि एग्रीकल्चर या ट्रेडिंग में हो, इस हफ्ते में इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उसको एज इट इज़ चलने दें। नई इन्वेस्टमेंट्स, नई तमीरी काम, नए मुआहदे या फिर सवारी को तब्दील करना इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। थोड़ा सा रुक जाएं और अगले हफ्ते के ऊपर चीज़ों को पोस्टपोन कर दें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मामलात इश्क मोहब्बत आपके लिए काफ़ी हद तक खुशगवार हैं। इवन शादी का पैगाम भिजवाना या फिर आप लोग अगर शादी के लिहाज से कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई अच्छा रिश्ता प्रपोजल डेफिनेटली तौर के ऊपर नसीब रहता हुआ नजर आएगा। औलाद आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह स्ट्रेंथन पोजीशन के ऊपर बहाल और बरकरार नजर आती है। पिछले हफ्ते में भी आप लोगों के लिए तकवीत का बाइस थी, इस हफ्ते में भी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह तकवीत का ही बाइस होगी। फिजिकल हेल्थ इंशाल्लाह इंप्रूव रहेगी। मुलाजमती मामलात में कुछ खास इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जो कि मुलाजमत से फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल करना चाह रहे हैं, कुछ आप लोगों के इंक्रीमेंट्स रुके हुए हैं, तो इस हफ्ते में आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर इंक्रीमेंट्स मिलते हुए नजर आते हैं। मुश्तरका मफादत के काम काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ्रूटफुल रहेंगे। आपका जो शरीके कार है आपके साथ बड़ी अच्छी सोच बनाए हुए नजर आता है। करियर, कारोबार, रोजगार जो कि आप ज़ाती तौर के ऊपर कर रहे हैं काफ़ी हद तक खुशगवार नज़र आता है कि आपका इज्जत वकार दूसरों की नज़रों में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन नए मुआहदे और नई इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इनसे आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ्रूटफुल हैं। इसके साथ विरासती मामलात हों या लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, ऐसे तमाम मामलात में थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी के जितने भी मामलात हैं उनमें कोई इतना अच्छा आपको नतीजा मिलने वाला नहीं है। और विरासती मामलात में भी थोड़े से हासद किस्म के लोग वक्त बर्बाद कर सकते हैं। तो कोशिश करें दोनों ही चीज़ें अगर डिले हो रही हैं, ग्रहण का भी टाइम है तो डिले हो जाने दें चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो बिला वजह आपका वक्त भी ज़ाया होगा और डिप्रेशन भी क्रिएट होगा। तो चीज़ों को डिले होने दें, आपके हक़ में ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते की जो आप मज़ीद एहतियाती तदाबीर करेंगे ग्रहण की मनफी असरात से महफूज रहने के लिए, नमाज आयात और सदका आप लोगों ने क्या देना है, क्योंकि आप लोगों के लॉर्ड प्लानट जो कि बादशाह फल्क शम्स है उसका इस साल का पहला जुज़वी ग्रहण है और ग्रहण होगा 10 जून को। तो ये तमाम तरह एहतियाती तदबीर आप लोगों को मेरी इस वीडियो की इंट्रोडक्शन में मिल जाएंगी, उसको लाजमी तौर के ऊपर सुन लें। और इसके साथ साथ ज़ंजानी टीवी के ऊपर मौजूद ग्रहण के जो टाइमिंग्स हैं उसको भी लाजमी तौर के ऊपर आप लोग नोट डाउन कर लें, ताकि पूरा हफ्ता आप लोग खूबसूरती के साथ गुजार सकें। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। विर्गो बुर्ज शुमला के हामिज लोग हैं। बेसिकली आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता अपने डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है कि आप लोगों को अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने की अशद ज़रूरत है। जो भी फैसला कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा रुक के सोच समझ के फिर आप लोगों ने डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में फैसला करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन एक अच्छी चीज़ कि आप लोगों का मज़हब, रूहानियत, फलाही काम, दूसरों की मदद करने का जज्बा और अपनी पर्सनालिटी में कुछ अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए इस हफ्ते की, जो कि आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग भी बहुत खूबसूरत बनाएगी और आपके दूसरों के साथ रिश्ते जो हैं उसको भी मज़ीद खूबसूरती दिलाएगी। ग्रहण के मनफी असरात से जो महफूज रहना है आपने, उसके लिए बेसिकली 10 जून का वक्त है। और 10 जून के वक्त के लिहाज से एक चीज़ आप लोगों ने इस पूरे हफ्ते में ज़हन नशीन रखनी है कि आप लोगों ने जिनसे मुखालिफ के दामे फरेब में आने से भी मोहतात रहना है। आप लोगों ने कोई नए मुआहदे, नए अहद, चाहे वो किसी भी रिश्ते के लिहाज से हो, चाहे वो इवन बिजनेस एग्रीमेंट्स के ही लिहाज से क्यों ना हो, उससे भी आप लोगों ने हद दर्जे अवॉइड करना है, क्योंकि कुछ ऐसे अहद होने जा रहे हैं जिनका आप लोग पास ना रख पाए, बाद में जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नई इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस के लिहाज से, या बिजनेस में कोई नया तजर्बा करना, या रिसेंटली आप लोगों को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको फौरी तौर के ऊपर माली फ़वाइद मिल सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों से भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि उस पॉन्जी स्कीम्स में आप लोगों को दिलकशी तो नज़र आएगी, लेकिन उसका रिजल्ट आप लोगों को इतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा रुक जाना बेहतर है इन्वेस्टमेंट्स करने की बजाय। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते को देखें तो आप लोगों के थोड़े से फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को प्लान आउट करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि थोड़े से आमदनी के लिहाज से चीज़ें आपके एक्सपेंसेस की सूरत में बढ़ सकती हैं। गो के पिछले हफ्ते की तरह नहीं, लेकिन फिर भी चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को प्लान आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि आमदनी के लिहाज से चीज़ें
काफ़ी हद तक एहतियात तलब हैं, तो चीज़ें प्लान आउट रहनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण के हवाले से भी चीज़ें आप लोगों के लिए एहतियात तलब हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा प्लान आउट रखेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी खुशबख्त रहेंगी। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखें तो आपके अजीज़ व क़ारिब और रिश्तेदारों के साथ जो ताल्लुकात चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, थोड़ा सा उनके साथ अपने ताल्लुकात को आप लोगों को मैनेज करने की अशद ज़रूरत है। थोड़ा सा आप लोगों को कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत है कि कौन सा फ़र्द आपके साथ कितना मुखलिस है और माजी में उसने आपके साथ कैसा रवैया रखा और कैसा राब्ता रखा। तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रिलेशंस को आप लोग कैटेगराइज कर लें तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और ये कैटेगराइजेशन सिर्फ आप लोगों ने रिलेशंस में, रिलेटिव्स में नहीं करनी, यही कैटेगराइजेशन आप लोगों ने अपने बिजनेस के जुड़े हुए लोगों के साथ और अपने फ्रेंड्स और सोशल लिंक्स में भी करनी है, क्योंकि लोगों की कैटेगराइजेशन करने के बाद ही आप लोग काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को पॉजिटिव बना सकते हैं। सफ़र कोशिश करने के बगैर मकसद के मत करें। कोई मकसद है तो उससे पहले भी सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें। इसके साथ खानगी माहौल आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कदरे खुशगवार रहेगा, लेकिन वालदा की सेहत इस हफ्ते में आप लोगों के लिए एहतियात तलब है। घर की शिफ्टिंग, घर की तमीर, प्रॉपर्टी की डीलिंग, सवारी को तब्दील करना इस हफ्ते में इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। रुक जाना ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है, या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर में है, या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि ट्रेडिंग में है, ये भी आप लोगों के लिए इतना पॉजिटिव नहीं है। रुक जाना ज़्यादा बेहतर है। अगले हफ्ते में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स कर लें तो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इस हफ्ते में क्योंकि ग्रहण के मनफी असरात हैं और प्लानिटरी पोजीशंस भी इतनी पॉजिटिव नहीं है, तो आप लोगों के लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर ऑलरेडी एहतियात है कि चीज़ों को प्लान आउट रखें, तो अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो मज़ीद प्रॉब्लम्स में जा सकता है। मामलात मोहब्बत देखा जाए तो इस हफ्ते में काफ़ी हद तक खुशगवार होंगे। इख्लाफात का खात्मा, फ्रीक्वेंसी का मिलना और कुछ नए आप लोगों की क्लैरिफिकेशंस का होना चीज़ों में, रिश्तों में इंशाल्लाह खूबसूरती लेके आता हुआ नजर आता है। तो मामलात मोहब्बत के लिहाज से ये हफ्ता काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद से भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल मजीद डेवलप रहेगा। फिजिकल हेल्थ आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव है। मुलाजमती मामलात में कुछ खास इतनी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती। आपके को वर्कर्स और आपके कोलीग्स दोनों ही आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी बनाए हुए नज़र आते हैं। इसके साथ मुश्तरका मफादात के जितने काम हैं थोड़ा सा सुस्त रवि के साथ चलेंगे, तो इस चीज़ को आप लोगों ने पहले से जहन नशीन रखना है कि जहाँ पे आपके मुश्तरका कंबाइन मामला थोड़े से सुस्त रवि का शिकार हैं, वहीं पे आप लोगों का जो शरीके कार है जिसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बिहेवियर रखना या सारा ब्लेम चीज़ें उसको डाइवर्ट कर देना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कोशिश करें जो चीज़ें थोड़ा सा स्लो चल रही हैं उनको वैसे ही चलने दें, उनमें तेज़ी ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देंगे तो फिर आपकी पार्टनरशिप जो है उसमें मज़ीद बिगाड़ आने के अंदेशे मौजूद हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में देखा जाए तो शरीके हयात की सेहत के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते में चीज़ें कदरें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, लेकिन इस हफ्ते में स्टिल दोबारा से हेल्थ वाइज चीज़ें थोड़ी सी एहतियात तलब हैं। विरासती मामलात इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं, लेकिन लिटिगेशन के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं कोशिश करने से, बुजुर्गों के फैस से और तजर्बाकार लोगों की एडवाइस से आप लोग अपने लिटिगेशन से जुड़े हुए जितने मामलात हैं उनको थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर बना सकते हैं। इसके साथ साथ हल्का हिबाब में थोड़ा सा लोगों की कैटेगराइजेशन ज़रूर रखें, लेकिन कुछ दरीना ख्वाहिशात आपकी मुमकिनात में से पूरी भी हो पाएंगी। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते की जो एहतियाती तदबीर आप लोगों ने करनी है, ग्रहण के सदक़ात और इसके साथ साथ नमाज आयात और ग्रहण के औकात, ये तमाम तर चीज़ें आपको मिलेंगी इस वीडियो के इंट्रोडक्शन के हिस्से में। उसको लाजमी तौर के ऊपर सुन लें ताकि आपको अपने हफ्ते का सदका, ग्रहण के टाइमिंग्स, एहतियाती तदबीर और नमाज आयात के बारे में बखूबी तौर के ऊपर इल्म हो सके। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडक्सन की जानिब। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, बुर्ज मेज़ान के हामिद जो लोग हैं बेसिकली आप लोगों के लिए ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो इस पूरे वीक में आप लोगों की सोच में मज़हब, रूहानियत, फलाही काम, कोई ना कोई रूहानी मशगला या फिर मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा रगबत, अटैचमेंट, फलाही कामों की तरफ अपनी ज़ात से दूसरों को किसी न किसी तौर के ऊपर फ़ायदा पहुँचाना और इसके साथ साथ रिश्तों में एतदाल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के ये पूरा हफ्ते में। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन नशीन रखनी है कि हर फैसले से पहले एक दफ़ा आप लोगों ने नज़रसानी ज़रूर करना है कि आप लोग जो डिसीजन ले रहे हैं, जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जो इकदामात कर रहे हैं, जो आप लोग हालात में तब्दीलियाँ करने का सोच रहे हैं, आया वो इतनी बेहतर भी हैं या नहीं। अगर आपको लगता है सेकंड थॉट में कि वाकई चीज़ें बेहतर होने वाली हैं तो फिर लाजमी तौर के ऊपर चीज़ों को आप लोग कर गुजरें। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स डेफिनेटली तौर पर मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक सेकंड थॉट आप लोगों ने हर चीज़ में देना है। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में अगर हम लोग देखते हैं वालिद की सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में, कि वालिद की सेहत के बारे में कोई भी कंप्रोमाइज़, कोताही, नेग्लिजेंसी आपकी ज़ात की तरफ से
نہیں ہونی چاہیے. بیرون ملک سفر یا بیرون ملک انویسٹمنٹس میں بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر ویزا وغیرہ کا کوئی بھی آپ کو پروسیس چل رہا ہے تو اس میں توقعات تھوڑا سا کم رکھیے گا، کیونکہ رزلٹس اس ہفتے میں اتنے اچھے نہیں ہوں گے. اگلے ہفتے میں اپلائی کر لیں، زیادہ مناسب ٹائم ہے. اس کے ساتھ جیسے پورے ہفتے میں دیکھیں تو آمدنی کے لحاظ سے جتنی بھی چیزیں ہیں تھوڑی سی احتیاط کی حامل تو نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو جب اور جتنے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے اخراجات بڑی خوبصورتی کے ساتھ پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ لوگوں کو صرف تھوڑی سی سیونگز رکھنی چاہیے، کیونکہ ناگہانی اخراجات رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے سیونگز ہوں گی تو پھر آپ کو کوئی اتنی پرابلمز نہیں ہوں گی. یہ پورا ہفتہ سفر کا ارادہ ہے تو سفر آپ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوگا. سفر کرنے سے آپ لوگوں کے سوشل لنکس ڈیولپ ہوں گے، اور ممکنات میں سے آپ کی زندگی میں کچھ مخلص لوگ یا پھر کچھ ایسے لوگ جن کا تعلق روحانیت سے یا پھر کافی اثر و رسوخ کے حامل ہو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے انٹریکشن. تو ممکنہ طور کے اوپر یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ٹریولنگز کے لحاظ سے کافی پازیٹیو ہے، لیکن صرف آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے گرہن سے پہلے. اگر آپ لوگ صدقہ کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں نے احتیاط طلب رکھنی ہے، ادروائز باقی چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی پازیٹیو ہیں. سب سے امپورٹنٹلی آپ لوگوں کے ایسے ریلیشنز جو کہ عزیز و قارب کے ساتھ ہیں، نیبرز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ایون آپ کے رومانوی معاملات کافی خوشگوار رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر طرح کے تعلقات آپ کے لیے سپورٹیو ہیں. آپ کو جہاں پہ تھوڑا سا مورلی طور کے اوپر اسپرٹس چاہیے ہوں گی، مورلی طور کے اوپر سپورٹ چاہیے ہوگی، وہاں پہ آپ کسی بھی ریلیشن کے ساتھ اپنی پرابلمس کو ڈسکس کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا رپلائی ملے گا، بہت اچھا آپ لوگوں کو وقت ملے گا، جس سے چیزیں آپ لوگوں کی انشاءاللہ دوبارہ سے بحالی کی کیفیت میں آ جائیں گی. اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو ممکنات میں سے آپ لوگ اپنی چیزیں اولاد کے ساتھ بھی شیئر کریں تو آپ کو بہت اچھی ایڈوائس ملے گی، اور اتنا اچھا تعاون ملے گا کہ آپ کو آٹومیٹکلی طور کے اوپر جتنی خود اعتمادی کم ہوئی تھی اس سے ڈبل انکریز ہو جائے گی. اس کے ساتھ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کی اپنی ذاتی فزیکل ہیلتھ کے اعتبار سے کافی خوش آئند ہے. کچھ اتنی پرابلمز آپ کی نہ ہی فزیکل ہیلتھ میں نظر آتی ہیں اور نہ ہی ملازمتی معاملات میں کچھ اتنی پرابلمز ہیں، لیکن ملازمتی معاملات میں آپ کو جو وقت کی ادائیگی دی گئی ہے اپنی ذمہ داریوں کو انجام کرنے کے لیے، اس ٹائم میں آپ کو وقت سبمٹ کروانا پڑے گا، اس ٹائم میں آپ کو اپنا کام سبمٹ کروانا پڑے گا، اس سے چیزیں مزید آپ لوگ پرولونگ نہیں کر سکتے. یہ چیز آپ لوگ ذہن نشین رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ مشترکہ مفادات کے کاموں کے لیے خاص احتیاط کا حامل ہے. نئے ایگریمنٹس، نئی انویسٹمنٹس، نئے تجربات اور شریک کار کے ساتھ آپ لوگوں کے روابط بھی تھوڑا سا سینسٹیو رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو چیزوں کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے احتیاط کے ساتھ لے کے چلنا ہے مشترکہ مفادات کے لحاظ سے. لیکن ذاتی بزنس میں دیکھیں تو ذاتی بزنس کے لحاظ سے یہ ہفتہ قدرے خوشگوار ہے کہ آپ لوگوں نے ماضی میں جو ایک سٹریسفل ٹائم گزارا، ایک بہت ٹف ٹائم گزارا اپنے ذاتی بزنس کو لے کے، یہ ہفتہ چیزیں کافی خوشگوار رہیں گی، لیکن احتیاط پھر بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے جو گرہن لگ رہا ہے اس کے اعتبار سے. ادروائز کوئی اتنی ذاتی آپ لوگوں کے بزنس کے لحاظ سے پرابلمز نظر نہیں آتی. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کی اس ہفتے میں یہ نظر آتی ہے کہ اگر آپ لوگ شادی شدہ ہیں اور ازدواجی زندگی میں شریک حیات کی جو سوچ ہے اس میں سینسٹیوٹی آپ کو جہاں پہ بھی فیس ہوگی، جہاں پہ بھی فیل ہوگی، تھوڑی سی حساسیت، وہ آپ کے لیے پرابلمٹک رہ سکتی ہے. چاہے وہ خانگی ذمہ داریوں میں ہو، چاہے وہ آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں ہو، چاہے آپ کے ساتھ ایون مل کے کسی کام کی ادائیگی کے دوران ہو، تو چیزیں تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے سینسٹیو نظر آتی ہیں میرٹل لائف کے لحاظ سے، جس کو آپ لوگ جیسے ہی فیل کریں کہ چیزیں تھوڑی سینسٹیو ہیں سوچ وائز، اس کو اسی ٹائم فوراً آپ لوگ صحیح کرنے کی کوشش کریں اپنی بہتر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، تو آپ لوگ کافی حد تک پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ لوگوں نے تھوڑا سا لیٹ کو کیا چیزوں کو تو پھر چیزیں مزید تھوڑا سا پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. ادروائز یہ پورا ہفتہ آپ کے سوشل لنکس کے اعتبار سے کافی ڈیولپڈ ہے کہ حلقہ احباب میں کافی حد تک مخلص لوگ شامل نظر آتے ہیں جو کہ آپ کے لیے کافی حد تک اچھی سوچ اور اچھے اقدامات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. انشاءاللہ یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے کافی حد تک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ آپ کے سوچ مزاج میں روحانیت ہے، دوسروں کو اپنی ذات سے بلیس کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو گرہن کے ریمیڈی اور صدقات آپ لوگ دیں گے، نماز آیات آپ لوگ ادا کریں گے، اس کی تمام تر تفصیل، گرہن کا دن، گرہن کے ٹائم، گرہن کا صدقہ، تمام تر تفصیل آپ کو اس ویڈیو کی انٹروڈکشن میں مل جائے گی. آپ لوگ اس کو لازمی طور کے اوپر سن لیں تاکہ اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اپنے ہفتے کو زیادہ خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کر سکیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب. اسکارپین برج عقرب. برج عقرب کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے ڈیسیژن میکنگ کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ لوگ تھوڑا سا جلد بازی میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تھوڑا سا جذباتی فیصلوں کی طرف آپ کی زیادہ رغبت نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ایموشنل ڈیسیژنز آپ کے پورے ہفتے میں بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ لوگوں کو اس ہفتے اڈاپٹ کرنی ہے وہ ہے تحمل مزاجی، چیزوں میں صبر کرنا، استقامت کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ معاملات کو انجام کرنا. جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں اس کو یا تو خود سے نظر ثانی کریں یا پھر مخلص احباب اور تجربہ کار لوگوں کی رائے لازمی طور کے پر شامل حال رکھیں، اور وقتاً فوقتاً پورے ہفتے میں صدقات ضرور دیتے رہیں تاکہ آپ لوگ ایموشنز کو بھی کنٹرول رکھیں
अपने आप को मोटिवेट भी रखें और डिप्रेशन से भी काफ़ी हद तक कम हो सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, कोई इकदामात नहीं करने, किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, कारोबारी मामलात को अंजाम नहीं देना, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते को देखें तो आमदनी के लिहाज से कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक सेफ एंड साउंड नज़र आती हैं। जब और जितने की ज़रूरत होगी आप लोगों को इंशाल्लाह मिल पाएगा। मुश्तरका मामलात हो या आपके ज़ाती नौयत के काम हो, हर तरह से चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव हैं। कोशिश करें कि शरीके कार के साथ चीज़ों को शेयर करें, डिस्कस करें और उसके फैसलों के मुताबिक चीज़ों को अंजाम दें, तो मुश्तरका मफादत के कामों में भरपूर फ़वाइद मिल पाएंगे। आपकी अपनी सोच में क्रिएटिविटी तो कहीं है, डिसीजन मेकिंग इतनी नहीं है, तो जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसको शेयर करें। आइडियाज़ को शेयर करने से अप्लाई करेंगे तो तब आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ सफ़र का इरादा भी बनता हुआ नज़र आता है, लेकिन सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें, क्योंकि ग्रहण के मनफी असरात चल रहे हैं। तो ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए जहाँ पर नमाज आयात की अदायगी है, वहीं पर सदका लाजमी तौर पर पढ़ दें। अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस का रखना आपके लिए मायूस कुन हो सकता है। चीज़ें अगर आप उनके साथ मिल के कर रहे हैं तो तब भी थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर ही चीज़ें रखना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। खानगी मामलात में रूहानी खुशबख्ती रहती हुई नज़र आती है, वालदा की दवाओं के सबब, उनकी शमूलियत के सबब, उनकी एडवाइज़ के सबब और उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से आपके खानगी सुख जो है ये बहाल और बरकरार रहेगा। आपके ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी से जुड़े हुए जितने मामलात हैं काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मसाइल से पाक रहेंगे, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी इस हफ्ते में नहीं होनी चाहिए। सवारी की तब्दीली, घर का तमीर या फिर घर की शिफ्टिंग या फिर आप लोग को प्रॉपर्टी की डीलिंग या एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट्स, इवन ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट्स इस हफ्ते में इतने ज़्यादा फेवरेबल रहती हुई नज़र नहीं आती। चीज़ों को रोक लें और अगले हफ्ते के ऊपर अंजाम दें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मामलात इश्क व मोहब्बत को देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते में काफ़ी हद तक खुशगवार रहते हुए नजर आएंगे। इवन जो छोटे छोटे खदशात, वहम, प्रॉब्लम्स, मसाइल चल रहे थे शरीके मोहब्बत के जहन में, वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खात्मे की सूरत अख्तियार करेंगे और आपको बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल एक मिलता हुआ नजर आता है, जब आपकी रोमानवी ज़िंदगी पुरसकून कैफियत में इंशाल्लाह इस हफ्ते में आ जाएगी। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की थोड़ी सी मेंटली तौर के ऊपर ग्रूमिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेंटली तौर के ऊपर उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत अशद तौर के ऊपर है। तो अगर बर वक्त उनकी काउंसलिंग आप लोग कर रहे हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर तो तब तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने चीज़ों को लेट गो किया हुआ है, औलाद के लिए वक्त नहीं है आपके पास, तो फिर वीकेंड के ऊपर जाके आपके लिए थोड़ा सा सिर दर्द का बायस भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इंप्रूव है, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं मुलाजमती मामलात के अतबार से बहुत ज़्यादा एहतियात की हामिल है। ना सिर्फ मुलाजमती जिम्मेदारियां बल्कि आपके जो रवाबत हैं को वर्कर्स, मातहत और अफसरान के साथ, ये भी थोड़े से सेंसिटिव रहते हुए नजर आते हैं। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करें काम की जिम्मेदारियों को डाइवर्ट करने में, या फिर काम में कोई गफलत, कोताही, सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को वक्त के ऊपर अंजाम देना ही आपके मुलाजमती मामलात में मसाइल को पाक रखेगा। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखें तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी काफ़ी खुशगवार है कि आपका जो शरीक हयात है वो आपके लिए सपोर्टिव रोल प्ले करता हुआ नजर आता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने में, आपको करियर, कारोबार, रोजगार, खानगी मामलात और हर तरह की मुश्किलात में आपको अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है अपने शरीक हयात की वजह से। लेकिन आप लोगों के ऐसे मामला जो कि विरासत की नौयत के हैं या लिटिगेशंस के एतबार के हैं, इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है कि उनको आप लोग सोल्यूशंस की तरफ लेके जाएं। बिला वजह चीज़ों में इंतशार, प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। करियर, कारोबार, रोजगार के एतबार से यह हफ्ता काफ़ी खुशआइंद है, लेकिन तब्दीलियाँ आपको सूट नहीं करेंगी ज़ाती बिजनेस के लिहाज से। तो जो चीज़ें ऑलरेडी जैसे चल रही हैं उनको वैसे ही चलने देना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हल्का हिबाब काफ़ी हद तक खुशगवार इकदाम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हल्का हिबाब से जो एक्सपेक्टेशंस पिछले हफ्ते थी वही एक्सपेक्टेशंस इस हफ्ते में रखें तो रियलिस्टिक अप्रोच में रहना आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। जज्बाती फैसलों से अवॉइड, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जो ग्रहण में एहतियाती तदाबीर अपनानी है, क्या सदकात देने हैं और ग्रहण के टाइमिंग्स क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को मेरे इस वीडियो के इंट्रोडक्शन के हिस्से में सुनने को मिलेंगी। उसको लाजमी तौर के पर सुन के आप लोग फिर अपने इस पूरे हफ्ते को प्लान आउट करें ताकि आप लोग ज़्यादा से खुशबख्ती समेट सकें। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। सजिटेरियस, बुर्ज ऑकस। बुर्ज ऑकस के हामिल जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो बेसिकली आप लोगों के लिए ओवरऑल तो वैसे बहुत ज़्यादा खुशबख्तियाँ, क्योंकि आप लोगों की डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव है। आप लोग सही मायने में अपनी एन फितरती तौर के ऊपर एक एडवेंचरस नेचर के हामिल नजर आते हैं, जो कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया करने का जज्बा, कुछ अछूता करने का जज्बा, दूसरों से हट के कुछ आप लोग करते हुए नजर आते हैं और कुछ हट के सोचते हुए नजर आते हैं। बेसिकली आप लोग ज़िंदगी में दूसरों से एक जुदा राह कायम करते हुए नजर आते हैं और उसी के ऊपर ये पूरा वीक आप लोगों का बेसिकली मुहित रहेगा, क्योंकि सोच में, मिजाज में, पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा नित नए आइडियाज़ आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बिल्डअप होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल का बिल्डअप होना ही आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इंशाल्लाह सोल्यूशन भी आपको दिलाएगा। चाहे वो काम आपके करियर का हो,
آپ کے مشترکہ مفادات کا ہو، ملازمت کا ہو، روزگار کا ہو، خانگی مشکلات ہوں، آپ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، آپ کے ایون حلقہ احباب سے جڑی مشکلات ہی کیوں نہ ہوں، آپ لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ اور بڑے اچھے آئیڈیاز کے ساتھ اپنے ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ تلاش کر لیں گے۔ تو خاص اتنا کوئی پرابلمٹک ویک آپ کا رہتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن جو گرہن کے منفی اثرات ہیں اس کے لیے آپ کو اپنی ازدواجی زندگی کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ شریک ہم سفر اس کے ساتھ تھوڑی سی چپکلش نظر آتی ہے 10 تاریخ کے قریب، تو آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہے نماز آیات کی صورت میں، اور صدقہ لازمی طور کے پر دینا ہے، کیونکہ بیسکلی آپ لوگوں کو ویسے ہی وہ لکی ڈے ہے جمعرات کا دن جس دن گرہن لگ رہا ہے، تو آپ لوگوں نے صدقہ ڈیفینیٹلی طور کے پر دینا ہے، نماز آیات پڑھنی ہے تاکہ ازدواجی زندگی میں کوئی بڑی پرابلم نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام آپ لوگ کر رہے ہیں کسی بھی نوعیت کے ہوں، چاہے وہ پراپرٹی میں ہے، چاہے وہیکل میں ہے، چاہے ایگریمنٹ میں، چاہے لیکوڈ فارم میں ہے، چاہے وہ انویسٹمنٹس کرنی ہیں یا آلریڈی چل رہی ہیں، ہر طرح کی چیزوں میں مشترکہ مفادات کے کاموں میں احتیاط لازم رکھیے اور نئے تجربات سے گریز کریں۔ لیکن ذاتی بزنس میں نئے تجربات کر سکتے ہیں، آپ کو ڈیفینیٹلی طور کے پر اس میں فائدہ ملے گا، لیکن مشترکہ مفادات کے کاموں میں نئے تجربات سے حد درجے گریز زیادہ مناسب رہے گا۔ خانگی ماحول کافی حد تک خوبصورتی دلاتا ہوا نظر آتا ہے، فائنینشیل پوزیشن آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پرسکون رہے گی، خاص کوئی اتنی پرابلمز نہیں ہیں۔ چھوٹی پرابلمز یہ ہو سکتی ہیں کہ پیسہ جہاں سے آنا ہے ایک دن کی بجائے دوسرے دن آ جائے گا، تھوڑا سا رک کے آ سکتا ہے، لیکن بہرحال آ جائے گا، تو اتنی زیادہ کوئی پریشان کن صورتحال نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سفر آپ لوگوں کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ خانگی ماحول، گھریلو تزئین و آرائش میں وقت سپینڈ کرنا کافی حد تک آپ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاملات عشق و محبت کو دیکھا جائے تو تھوڑی سی حساسیت بحال ہے، شریک محبت کے مزاج میں تھوڑی سی اوور سینسٹیوٹی ہے اور تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بھی، آپ کی بات کے اوپر شاید وہ قائل نظر نہ آئے، مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہو سکتی ہیں، اس کے لیے پہلے سے تیار رہیں گے تو پرابلمس نہیں ہوں گی۔ اگر آپ لوگ پہلے سے تیار نہیں ہیں، ایک دم سے آپ لوگوں کو یہ چیز فیس کرنی پڑے گی، تو پھر آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا وقتی ڈپریشن ہوگا، اور وہ وقتی ہوگا، اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ آپ کو اپنا ڈیسیژن میکنگ اور اپنی بیسکلی حالات کے اوپر تجزیہ نگاری بہت خوبصورت نظر آتی ہے، تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے پرابلمس بالکل بھی اپنے سر کے اوپر سوار کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اس پورے ہی ہفتے میں۔ لیکن آپ لوگوں کو ایک زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کی روز و شب کے لحاظ سے چیک اینڈ بیلنس اور ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر، اگر یہ چیز آپ لوگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اولاد کے لحاظ سے قطعی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگ ان کی کاؤنسلنگ نہیں کر رہے یا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہے، پھر آپ لوگوں کے لیے پرابلم رہ سکتی ہے۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کے لیے کوئی اتنی زیادہ پرابلمٹک نہیں ہے، بلکہ پچھلے ہفتے میں جو نظر بد کے اثرات کی وجہ سے آن اینڈ آف چھوٹی چھوٹی پرابلمس تھیں، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ملازمتی ذمہ داریاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فائنینشیل بینیفٹس آپ کو اپنی ملازمت سے ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ملیں گے۔ اس کے ساتھ یہ پورا ہفتہ مشترکہ مفادات کے کاموں میں احتیاط لازم رکھے ہوئے نظر آتا ہے، اور شریک کار کی سوچ میں جو تھوڑی سی سینسٹیوٹی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا نظر ثانی آپ لوگوں کو لازمی رکھنی ہے۔ وراثتی معاملات ہوں یا کورٹ کچہری کے لٹیگیشن سے جڑے ہوئے معاملات ہوں، ان تمام معاملات میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ اتنا ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وقت زیادہ ضائع ہوگا، پروڈکٹیوٹی اور نتائج آپ کو کم ملیں گے۔ کریئر، کاروبار، روزگار کے لحاظ سے معاملات کو دیکھا جائے تو چیزیں کافی خوشگوار ہیں۔ آپ کچھ نئی تبدیلیاں اگر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ذاتی بزنس میں لازمی کریں، نئی انویسٹمنٹ سے رک جائیں لیکن تبدیلیاں لازمی کریں، آپ کے لیے انشاءاللہ کافی فروٹفل ثابت ہوں گی۔ حلقہ احباب سے جڑی ہوئی خواہشات، یہاں پہ حلقہ احباب کے ساتھ مل کے کوئی اچھے سفر کا ارادہ بنانا آپ کے کافی حد تک ذہنی طور کے پر پرسکون کیفیت دلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس پورے ہفتے کی جو احتیاطی تدابیر آپ لوگوں نے کرنی ہے گرہن کے لحاظ سے، اور آپ لوگوں نے جو صدقات، ریمیڈیز اور نماز آیات پڑھنی ہے، اور گرہن کس دن ہے بیسکلی، یہ تمام تر تفصیل آپ کو مل جائیں گی اس ویڈیو کے انٹروڈکشن کے حصے میں، اس کو لازمی طور کے پر سن لیں تاکہ پورے ہفتے کو آپ لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کر سکیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلا زوڈک سائن کی جانب۔ کیپریکارن برج شردی، کیپریکارنس کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ لوگ عین اپنی نیچر اور فطرت کے مطابق گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیکریفائزنگ نیچر، دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنے کا جذبہ، دوسروں کی نیگیٹیوٹی کو ابزارب کر کے ان کو کچھ نہ کچھ اچھا مثبت پھل دینے کی کوشش، آپ لوگوں کی کوشش رہے گی کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں خوبصورتی پیدا کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ رشتوں میں، جیسے کہ آپ کے نیبرز، آپ کے قریبی دوست، ازدواجی زندگی، رومانوی زندگی، یہ وہ رشتے ہیں جن میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ضدی پن میں بھی رہ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنی اس کیفیت کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول حاصل کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ رشتے خرابی کی طرف نہ جائیں، ان میں مزید بگاڑ مت آئے، پرابلمز نہ ہوں، اختلافات نہیں بڑھیں، تو آپ لوگوں کو جس بھی ضد کے اوپر آپ قائم ہیں، جو بھی سوچ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں فکس کر رکھی ہے، اس کو آپ لوگ چینج کر دیں اور تبدیل کر دیں، زیادہ مناسب رہے گا۔ رشتے آپ کے محفوظ ہو جائیں گے، چیزیں آپ کی سمٹ جائیں گی، کیونکہ بیسیکلی کچھ گرہن کے منفی اثرات ہیں جس کی وجہ سے
آپ لوگ اوور سینسٹیو ہو سکتے ہیں تھوڑا سا ہیلتھ کے لو ہونے کی وجہ سے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں آپ کی اوورال وہ کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ جو اچھائی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، اس کا ان ریٹرن آپ کو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی طور پر ملے گا، جو شاید پچھلے ہفتے میں آپ کو نہیں مل پایا۔ عزت وقار رتبے میں اضافہ نظر آتا ہے، آمدنی کے وسائل کا حصول نظر آتا ہے، مالی مشکلات کا خاتمہ، اور غیبی طور کے اوپر مالی مدد ممکنات میں سے رہے گی، جس کی وجہ سے فائنینشیل میٹرز آپ کے کافی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سفر کا ارادہ آپ کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ آپ کے چھوٹے بہن بھائی اسپیشلی آپ کے لیے کافی سپورٹیو نظر آتے ہیں۔ آپ کی درینہ خواہشات دوسروں کی مدد کے ساتھ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہلکا احباب میں کچھ مخلص احباب شامل ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز مد نظر رکھیں کہ دوسروں کے اوپر ایک دم سے ٹرسٹ کر لینا اور ان کو A to Z اپنا تمام بیک گراؤنڈ اور ہسٹری بتا دینا، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلماتک ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا محدود رہیں نئے افراد کے ساتھ جو آپ کی زندگی میں نئے ایڈ آن ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خانگی ماحول میں کافی حد تک خوشگواری بھی نظر آتی ہے۔ جہاں پہ خانگی ماحول میں خوشگواری ہے، وہیں پہ والدہ کی صحت کے بارے میں تھوڑی سی احتیاط بھی ہے۔ نئے کمپرومائزز جو کہ آپ کے پراپرٹی میں ہیں، گھر کی شفٹنگ، نئی انویسٹمنٹس پراپرٹی میں، پراپرٹی یا پھر سواری کو تبدیل کرنا، یا ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کرنا، یا ٹریڈنگ میں انویسٹمنٹس کرنا اس ہفتے میں اتنا زیادہ فیوریبل نہیں ہے۔ تھوڑا سا رک جائیں، چیزوں کو اگلے ہفتے کے اوپر لے جائیں، زیادہ مناسب اور پازیٹیو رہیں گے۔ معاملات عشق و محبت جو ہیں تھوڑے سے حساسیت کا شکار ہیں، تو کوشش کریں کہ جو سوچ آپ کے ذہن میں ہے فکس، اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں، چیزیں زیادہ مناسب رہیں گی۔ اولاد آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کافی حد تک خوشگوار رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ اتنی خاص پرابلمز آپ کو اولاد کی طرف سے نہیں انشاءاللہ ہوں گی۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی کافی امپرووڈ ہے، لیکن آن اینڈ آف تھوڑا سا موڈ سوئنگس اور آن اینڈ آف تھوڑا سا مورلی طور کے اوپر لو فیل کرنا، تھوڑا سا سینسٹیو نیچر آپ کی رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ادروائز کوئی میجر ایشو آپ کو ہیلتھ کی وجہ سے خدا نخواستہ نہیں ہوں گے، صرف چھوٹے چھوٹے موڈ سوئنگس ہیں جو کہ آپ کو آن اینڈ آف رہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی ریلیشنز ڈسٹرب ہوں گے۔ اس چیز کو آپ کو تھوڑا سا اوور کم کرنے کی ضرورت ہے، جس کو آپ لوگ روحانی طور کے اوپر صدقہ کی ریمیڈی سے بھی کر سکتے ہیں۔ ملازمتی ذمہ داریاں کافی خوشبخت ہیں، کچھ خاص اتنی پرابلمز نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ اب مشترکہ مفادات کے کام ہوں یا ذاتی بزنس سے جڑے ہوئے معاملات ہوں، ہر دو صورت میں چیزیں آپ کے لیے کافی حد تک خوشگوار ہیں۔ کچھ خاص اتنی ہرڈلز پرابلمز نہیں ہیں، بلکہ سب سے امپورٹنٹ کہ مشترکہ مفادات کے کاموں میں شریک کار کے ساتھ آپ کی جو مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی پچھلے ہفتے تک، وہ انشاءاللہ اس ہفتے میں ختم ہوگی، اور شریک کار کے ساتھ آپ کے رابطے میں کافی حد تک خوشبختی انشاءاللہ آ جائے گی۔ ازدواجی زندگی میں خوشحالی آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور شریک حیات کے ساتھ آپ کی بانڈنگ مزید پازیٹیو ہوگی۔ وراثتی معاملات یا کورٹ کچہری لٹیگیشن سے جڑے ہوئے معاملات میں فوری طور کے اوپر کوئی کامیابی تو نہیں ملے گی، لیکن کہیں سے سپورٹ لازمی مل جائے گی کہ آپ کے وراثتی معاملات سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف بڑھ جائیں، یا لٹیگیشن کورٹ کچہری سے معاملات میں کوئی اچھی آپ لوگوں کو خبر جو ہے وہ سننے کو نصیب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ عزت وقار رتبے میں اضافہ نظر آتا ہے۔ نئے معاملات کی شروع زیادہ سپورٹیو تو نہیں ہے، لیکن جو پہلے سے کام چل رہے ہیں وہ آپ کے لیے کافی حد تک خوش آئند ہیں۔ ہلکا احباب ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ کے لیے سپورٹیو ہے، اور معاملات آپ کے لیے کافی اچھے بنایا ہوا نظر آتا ہے۔ اس پورے ہفتے کی جو احتیاطی تدابیر آپ لوگ دیں گے، بیسیکلی گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے نماز آیات، صدقات اور گرہن کے ٹائمنگز، یہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی میرے اس ویڈیو کے انٹروڈکشن کے حصہ میں۔ اس کو لازمی طور کے اوپر سن لیں تاکہ آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ ہو سکے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب۔ ایکویریس برج الطلف، برج الطلف کے حامل جو لوگ ہیں، بیسیکلی یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے لیے سینسٹیوٹی کو تھوڑا سا کور کرنے کا ہے، اپنی سوچ میں بھی، اور جس فرد سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے مزاج میں ہی، کیونکہ معاملات محبت حساسیت کا شکار، اور آپ کی اپنی سوچ بھی تھوڑا سا سینسٹیو، جس کی وجہ سے عشق و محبت کے معاملات سب سے زیادہ آپ کے لیے پرابلماتک ہو سکتے ہیں اس ویک میں، جس کو آپ لوگوں کو اگر اچھا بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، حساسیت کو کم کریں، اور جس فرد سے محبت کر رہے ہیں اس کے مزاج میں جو بھی خدشات چل رہے ہیں اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں اور کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب ان کی سوچ اور ان کے مزاج کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اکارڈنگلی معاملات کو انجام دینا اور ان کی خواہشات کا احترام کرنا آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ مسائل سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ گرہن کے منفی اثرات ہیں، اور آپ کے لیے یہ پورا ویک تھوڑا سا احتیاطی تدابیر کا حامل نظر آتا ہے، جس کو آپ لوگ صدقہ کی صورت میں بھی، نماز آیات کی صورت میں بھی، اور خود سے احتیاط کی صورت میں بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کی سوچ مزاج میں مثبت پہلوؤں کو اجاگر ہونا، منفی رجحانات کو ترک کرنا، اور اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنا، کیونکہ آپ لوگوں کی سوچ میں بیسیکلی گیونگ نیچر نظر آتی ہے، دوسروں کو اپنی ذات سے بلیس کرنا نظر آتا ہے، آپ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ سوچ دوسروں تک ظاہر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سوچ صرف آپ لوگوں نے اپنے تک محدود نہیں رکھنی، جو چیز آپ دوسروں کے لیے اچھی سوچ رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو شیئر کریں،
اور چیزوں کو کرنا شروع کر دیں تو معاملات زندگی آپ کے کافی انشاءاللہ سہل اور آسان ہو جائیں گے. آمدنی کے لحاظ سے معاملات دیکھے جائیں تو اتنے زیادہ پرابلماتک نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں جو خفیہ حاسدین تھے وہ بھی ظاہری طور کے اوپر سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ زیادہ اچھے انداز میں حد بندی کر سکتے ہیں کہ حاسد آپ کی زندگی میں پرابلمز کریٹ نہ کریں. کانفیڈنس لیول کے اوپر تھوڑا سا آپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کو تھوڑا سا کم نظر آتا ہے. کانفیڈنس لیول اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سفر کا ارادہ ہو تو بغیر ضرورت کے سفر نہ کریں، اشد ضرورت ہے تو صدقہ دے کے سفر کریں. عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، آپ کے نیبرز، ان کے ساتھ اپنے روابط میں جتنی حساسیت ہے، جتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جتنی مبہم چیزیں ہیں، ان کو کلیریفائی کر لینا بہت اشد ضروری رہے گا. اگر آپ لوگ چیزیں شیئر نہیں کر رہے، اوپنلی اپنی سوچ مزاج دوسروں تک نہیں پہنچا رہے، اپنے ریلیشنز کو بہتر نہیں بنا رہے، تو پھر چاہے آپ کے ریلیشن شپ ہوں یا ان کے ساتھ مل کے مشترکہ کام ہو، ہر صورت میں چیزیں آپ کے لیے پرابلماتک ہو سکتی ہیں. تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں نے سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کے اوپر دینی ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ایکسپریشن کلیئر رکھیں. اپنی سوچ جو بھی آپ ان کے بارے میں رکھتے ہیں اس کو شیئر کریں. ان کے بارے میں جو بھی اچھی چیز آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں اس کو شیئر کریں، بھلے وہ کریں نہ، لیکن اس کو شیئر ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں، خانگی طور کے اوپر کافی حد تک مثبت ہے، خانگی طور کے اوپر کافی پازیٹیو ہے. زمین جائیداد پراپرٹی سواری سے جڑے ہوئے جتنے مشکلات تھے ان میں کافی حد تک کمی آتی ہوئی نظر آتی ہے. والدہ کی صحت کے بارے میں جو آپ کی فکر مندی تھی وہ انشاءاللہ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئی انویسٹمنٹس پراپرٹی میں یا پھر نئی انویسٹمنٹ سواری میں یہ آپ لوگوں کے لیے پرابلماتک ہو سکتی ہے. تو نئی انویسٹمنٹ سے تھوڑا رک جائیں، جو پہلے سے پرابلم چل رہے ہیں ان کو سمیٹ لیں، وہ زیادہ مناسب رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی اپنی فزیکل ہیلتھ قدرے بہتر ہے. صرف آپ لوگوں نے سینسٹیوٹی کے اوپر کام کرنا ہے کہ اپنی حساسیت کو آپ لوگ کم رکھ سکیں. ملازمتی ذمہ داریوں کو دیکھا جائے تو بیسیکلی ملازمتی ذمہ داریاں بھی قدرے آپ لوگوں کے لیے مثبت ہیں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی ملازمتی ذمہ داریاں انجام پاتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن آپ لوگوں کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی بحث و تکرار اور اپنے لہجے میں سختی رکھنے سے اوائڈ کریں، ادروائز ان کی وجہ سے پرابلمز آ سکتی ہیں. ویسے آپ کے کاموں میں اتنی پرابلمز نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے لہجے میں تھوڑی سی سختی ہوگی، آپ کے الفاظ میں تھوڑی سی سختی ہوگی ماتحت افراد کے ساتھ، تو وہ آپ کے کاموں میں پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں. جس کی وجہ سے کوشش کریں کہ آپ لوگ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ رہ کے چلیں اور اپنے مزاج میں بالکل دھیما پن رکھیں، کیونکہ تھوڑا سینسٹیو ہیں آپ آلریڈی. تو کوشش کریں کہ اپنی مصروفیات زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے کام کی روٹین تک ہی محدود رکھیں. مشترکہ مفادات کے کاموں کو دیکھا جائے تو چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو ہیں. ازدواجی زندگی میں شراکتی معاملات میں چیزیں کافی مثبت نظر آتی ہیں کہ شریک کار ہو یا شریک حیات ہو، دونوں ہی فرد آپ کے کام کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کی خانگی خوشحالی کے لیے ورکنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے. وراثتی پرابلم ہو یا آپ کی لیٹیگیشن کورٹ کچہری سے جڑے ہوئے مسائل مشکلات، دونوں ہی چیزوں میں چیزیں اتنی زیادہ کلیریفائی نہیں ہیں. وراثتی معاملات میں بھی اگر آپ لوگ کو پنچایتی صورت میں چیزیں حل کر رہے ہیں تو چیزیں ان کلیریفائی رہیں گی. وقت ضرور ضائع ہوگا لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. لیٹیگیشن سے جڑے ہوئے معاملات میں بھی اگر آپ کو کوئی اچھا بندہ سپورٹ کر رہا ہے تو اس کی سپورٹ ضرور رہے گی لیکن اس کا رزلٹ آپ کو نہیں نکلے گا. تو کوشش یہ رکھیں کہ رزلٹ کے بارے میں آپ لوگ ابھی فی الحال بھول جائیں، صرف کوشش جاری رکھیں. انشاءاللہ رزلٹ آپ لوگوں کو اگلے ہفتے میں ڈیفینیٹلی طور کے اوپر مل جائے گا. ذاتی بزنس کریئر کاروبار کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جائے تو جو چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں ان کو ایز اٹ از ویسے ہی چلنے دیں. چیزوں میں رد و بدل کرنا، ریفارمز کرنا، تبدیلیاں کرنا، نئی انویسٹمنٹس کرنا، نئے معاہدے کرنا قطعی طور پہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہوا نظر آتا. جو چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں جیسے ان کو ویسے ہی رہنے دیں تو معاملات زندگی خوشگوار رہیں گے. ہلکا باب سوشل لنکس آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کئی ایک تقاریب کا یاد و انعقاد کر سکتے ہیں یا اس میں شمولیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہلکا باب بہرحال آپ کا گرو کرے گا اور اس میں مخلص احباب شامل بھی رہیں گے. اس پورے ہفتے کی جو احتیاطی تدابیر آپ لوگ بیسیکلی کریں گے گرہن کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کے دوران گرہن کا ٹائم، گرہن کا دن، صدقات اور آپ لوگ اس میں کون سی نماز پڑھیں گے، یہ تمام تر تفصیلات کے لیے ویڈیو کا جو انٹروڈکشن کا حصہ ہے اس کو لازمی طور کے اوپر سن لیں تاکہ پورے ہفتے کی احتیاطی تدابیر کے بعد آپ لوگ اپنے اس ہفتے کو پلان آؤٹ کر پائیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب. پائسز برج ہوت، پائسز والوں کا بیسکلی جو پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پورا ہفتہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے موڈ سوئنگس کا ویک ہے. موڈ سوئنگس کو کنٹرول کرنا، کیونکہ موڈ سوئنگس اگر کنٹرول نہیں ہیں تو خانگی معاملات بھی پرابلماتک، زمین جائیداد پراپرٹی سواری سے جڑے ہوئے معاملات بھی پرابلماتک، آپ لوگوں کی زراعت سے جڑے ہوئے، ایگریکلچر سے جڑے ہوئے، آپ لوگوں کی ٹریڈنگ سے جڑے ہوئے تمام تر معاملات کسی نہ کسی وجہ سے پرابلماتک ہو سکتے ہیں. موڈ سوئنگز، سوچ کا بدلنا، رویوں کا تبدیل ہونا آپ لوگوں کے خانگی معاملات میں بھی مسائل کا شکار لے کے آ سکتا ہے، کیونکہ بیسکلی گرہن کے منفی اثرات ہیں اور گرہن کے منفی اثرات نہ ہی خانگی معاملات میں پرابلماتک ہوں گے بلکہ آپ لوگوں کی والدہ کی صحت کے بارے میں بھی بہت زیادہ احتیاطی طالب کے حامل ہیں.
ذرا سی بھی پرابلم اگر آپ لوگ کو والدہ کی صحت کے بارے میں فیل ہوتی ہے، فوری طور کے اوپر کسی اچھے مولد سے مشورہ ضرور کریں، اس میں کوئی بھی کوتاہی نیگلیجنسی آپ کی ذات کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سواری کو تبدیل کرنا، گھر کو تبدیل کرنا، گھر کی شفٹنگ کرنا، گھر کی تعمیر کا آغاز، یا پھر ٹریڈنگ کے کام میں انویسٹمنٹ کرنا، پراپرٹی کے کام میں انویسٹمنٹ کرنا، کوئی اچھا معاہدہ جو کہ پراپرٹی کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں، جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کو فائنینشیل بینیفٹس مل سکیں، تو یہ تمام تر کام ایسے ہیں جن کو اس ہفتے میں اگر آپ لوگ فائنلائز کریں گے تو اس سے وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ملیں گی جو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ چیزوں کو اگلے ہفتے پہ لے جائیں، زیادہ مناسب اور مثبت رہیں گے۔ اس ہفتے میں آپ لوگوں کی بدلتی سوچ، بدلتے رویے، بدلتے موڈز، ان کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو فوکس رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ اتنی فوکس نہیں ہے، اتنی پازیٹیو نہیں ہے۔ جو چیز آپ لوگ فوکس کیے ہوئے ہیں اس سے آپ لوگ بالکل ایٹ دا اینڈ جب چیزیں فائنلائز ہونے جا رہی ہیں ایک دم سے ڈائیورژن اختیار کر لیں گے، تو جب ڈائیورژن کی طرف جائیں گے تو آپ کو نہ ہی صلہ ملے گا، نہ ہی وہ فیض ملے گا، اور نہ ہی وہ کام پایا تکمیل تک جائے گا۔ کوشش کریں کہ اپنے کام سے پہلے پلاننگز کریں، سوچ کو فوکس رکھیں، خیالات جو کہ منتشر ہیں ان کو سمیٹیں، یکجا کریں، اپنے سوچ کو، ویژن کو آپ لوگ تھوڑا سا بہتر رکھ کے پھر آپ لوگ چیزوں کو ترتیب دیں، تو معاملات پازیٹیو رہیں گے۔ جو فیصلہ کریں اس کو تبدیل مت کریں جب تک وہ کام ختم نہ ہو جائے۔ سوچ میں تبدیلی ہونا آپ کے کاموں میں سوائے بگاڑ، فائنینشیل پرابلمز کے آپ کو کچھ نہیں دلائے گا، ایون وقت کا بھی ضیاع ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ہفتے میں اگر ہم لوگ دیکھیں جو خوش بختیاں نظر آتی ہیں، سب سے امپورٹنٹ جو خوش بختی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے رشتوں کی طرف سے سپورٹ نظر آتی ہے۔ وہ رشتہ چاہے آپ کے دوستوں کا ہو، ریلیشنز آپ کے چاہے عزیز و قارب کے ہوں، چاہے آپ کے نیبرز کے ہوں، بہن بھائیوں کے ہوں، فیملی ممبرز کے ہوں، شریک حیات کے ہوں، شریک کار کے ہوں، آپ کے کو ورکرز کے ہوں یا ماتحت کے ہوں یا آپ کے افسران کے ہوں، ہر طرح کا فرد آپ کے لیے سپورٹیو رول پلے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد بھی آپ کے لیے کافی حد تک سپورٹیو رہے گی۔ اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو معاملات محبت بھی آپ لوگوں کے لیے سپورٹیو رہیں گے، کہ ہر فرد چاہے گا کہ آپ کے سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہوں، ہر فرد آپ کی خواہشات کا احترام کرنے کی کوشش کرے گا۔ صرف ضرورت آپ کو اس چیز کی ہے کہ آپ لوگ ان کی چیزوں کو سمجھیں، سنیں، انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کے بعد اپنے سوچ کو فوکس رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے فیصلوں کے اوپر قائم رہیں، اپنے فیصلوں کو تبدیل مت کریں۔ سب سے امپورٹنٹ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے آمدنی کے لحاظ سے بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے۔ فائنینشلی طور کے اوپر پلاننگ آپ کے لیے حد درجے ضروری رہے گی۔ تعلیم کے لحاظ سے، بیرون ملک انویسٹمنٹ کے، بیرون ملک سفر کے لحاظ سے معاملات، یا کورٹ کچہری لیٹیگیشن کے لحاظ سے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں پلاننگ، مشاورت، بزرگوں کی رائے کا احترام کرنا حد درجے ضروری رہے گا۔ اور صرف اس ہفتے میں والدہ کی صحت ہی نہیں بلکہ والد کی صحت بھی آپ لوگوں کے لیے احتیاط کی حامل نظر آتی ہے، کیونکہ والد کی صحت بھی کچھ اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں ہے۔ اگر احتیاط نہیں رکھیں گے تو پرابلمز آپ کو آن اینڈ آف رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ پورا ہفتہ وراثتی معاملات کے سلجھاؤ کے لیے بھی اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، کیونکہ چیزیں سلجھیں گی نہیں، ادھوری رہ جائیں گی۔ اس کے ساتھ اس پورے ہفتے کی جو خوبصورتیاں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ریلیشنز کی سپورٹ سے آپ لوگ اپنے کاموں کو بہتر بنا سکتے ہیں، وہیں پہ آپ لوگوں کی ملازمتی ذمہ داریاں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کے لیے کافی اچھی اور پازیٹیو ہے۔ آپ لوگوں کے شریک حیات کی سپورٹ، تعاون، آپ کے مشترکہ مفادات کے کام، شریک کار کا تعاون اور اس کی سوچ کے باعث آپ کے مشترکہ مفادات میں آسانیاں، یہ وہ خوش بختیاں ہیں جن کو آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں اس پورے ہی ہفتے میں۔ ذاتی بزنس، کریئر، کاروبار، روزگار کے لحاظ سے جو چیزیں آلریڈی چل رہے ہیں ان میں تو بڑی آسانیاں ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اپنے فیصلوں کی وجہ سے چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں یا نئی انویسٹمنٹ یا نئے معاہدوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر چیزیں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی پرابلماتک ہیں۔ کوشش کریں چیزوں کو تبدیل مت کریں، اپنے ڈیسیژنز کو فوکس رکھیں اور اپنے سوچ کو فوکس رکھتے ہوئے اس ہفتے کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے موڈ سوئنگز کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کریں اور تھوڑا سا خوابوں کی زندگی سے باہر نکل کے حقیقت کی زندگی میں آگے اس ویک کو گزاریں گے تو چیزیں کافی مثبت ہوں گی۔ اس پورے ہفتے کی جو احتیاطی تدابیر آپ لوگ کریں گے اس میں جہاں پہ فائنینشیل پلاننگ ہے وہیں پہ گرہن کے لیے نماز آیات، اس کا صدقہ اور گرہن کے اوقات کو ریڈ مارک کر لیں پورے ہفتے میں، تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ آپ نے احتیاطی تدابیر اس ہفتے میں کس دن اور کس وقت میں کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ میری اس ویڈیو کا انٹروڈکشن والا حصہ لازمی سن لیں تاکہ آپ کو گرہن، نماز آیات، صدقہ پتہ ہو اور آپ لوگ اپنے اس پورے ہفتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کر سکیں۔ آئیے بڑھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے آج کے اس پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ہفتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا، گرہن کی احتیاطی تدابیر بھی نوٹ ڈاؤن کی ہوں گی، اور جو کہ ڈیٹیلز میں نے آپ لوگوں کو صدقہ بتایا ہے، سٹارٹنگ میں نماز آیات کا طریقہ، تمام تر چیزوں سے آپ لوگوں کا یہ ہفتہ کافی حد تک انشاءاللہ خوشگوار گزرے گا۔ اور میری دعائیں ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو کہ پریشان ہیں کسی بھی حال میں اور جو بیمار ہیں
آپ لوگوں کو صدقہ مولا مشکل کشا کے صدقے میں اور بیمار اہل کربلا کے صدقے میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات حاصل کرے اور آپ لوگوں کی تمام مشکلات پریشانیوں میں آسانی آ سکے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.